رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے یہ روزے آپ رکھ رہے ہوں گے، ان رحمتوں کو برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے. پیغام ٹیلی ویژن اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے. رمضان المبارک میں جو ایسی چیزیں جو ہمیں شاید یاد نہیں رہتی، کبھی ہم نے پڑھا ہوتا ہے، ہم نے خود سے سیکھا ہوتا ہے، لیکن کہیں پس پشت رہ جاتی ہیں وہ چیزیں، تو ان کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے، ان کو یاد کروایا جاتا ہے، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا، جب آپ کال کرتے ہیں پیغام ٹیلی ویژن پہ اپنے سوالات کے لیے، تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں، جس سے پرابلم ہوتی ہے، نہ آپ سن پاتے ہیں نہ ہم سن پاتے ہیں، تو وقت ضائع ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آپ کال کریں تو ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے. اس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پیغام ٹیلی ویژن کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ اپنے کیبل نیٹ ورک پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں لائیو جوائن کر رہے ہیں، اور یوٹیوب پہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، یا کسی بھی براؤزر میں live.pegam.tv لکھ کر سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. میرے پاس ٹیب اوپن ہے، یہاں پہ آپ جتنے بھی کویسچنز کر سکتے ہیں، لیکن اگین گزارش میں یہی کروں گا کہ جو ٹاپک ہو، جو موضوع ہو، اس سے ریلیونٹ آپ کویسچن کیجئے تاکہ آپ کو جواب دیا جا سکے. آج کا موضوع ہے جو ہم ڈسکس کریں گے، رمضان میں خواتین قرآن سے کیسے جڑیں، اور تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جائے گا. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ کشف رمضان، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے بیٹا آپ؟ الحمدللہ. روزے ٹھیک چل رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی ایسی قداور شخصیت جن کا تعارف کرواتے ہوئے مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بڑے عزت اور احترام سے میں تعارف کرواؤں گا. اساتذہ نگہت ہاشمی صاحبہ، چیئرپرسن النور انٹرنیشنل. اساتذہ نگہت ہاشمی کے آباء و اجداد جو ہیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے دہائیوں قبل سعودی عرب سے بر صغیر کی طرف ہجرت کی. انہوں نے آپ کا نسبی تعلق قریش کے قبیلہ بنو ہاشم اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی اولاد سے ملتا ہے. اساتذہ نگہت ہاشمی پہلی ایشیائی خاتون اسلامک اسکالر ہیں جنہیں قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے کا اعزاز حاصل ہوا. آپ نے کئی کتب لکھی ہیں، مصنفہ ہیں آپ ان کتابوں کی. آپ نے 1996 میں النور انٹرنیشنل قیام کیا، جو خواتین کا ملک میں ایک نامور تربیتی اور تعلیمی ادارہ ہے جو خواتین کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کا کام کر رہا ہے. ملک بھر میں اس کی روشنی پھیل رہی ہے. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے میم؟ الحمدللہ. امید ہے رمضان المبارک آپ کا بھی اچھا گزر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. الحمدللہ. بہت سی گفتگو کریں گے میم آپ سے، بہت کچھ سیکھیں گے بھی ہم. میں آگے فارمیٹ کو بتاتا چلوں، اور ہمیں فائزہ خان صاحبہ بھی جوائن کریں گی جو کہ ڈائریکٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن ہیں. ابھی ہمیں بسمہ انعام بھی جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے. بسمہ بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور پھر ہمیں جوائن کریں گی رابعہ عمر صاحبہ بھی، جو کہ ویلفیئر سکولز کوآرڈینیٹر ہیں. آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین جو 2 جلدوں میں ہمیں اویلیبل ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا. ہمارے سپانسرز جو ہمیں اشتراک حاصل ہے، یہ خاص طور پر نشریات کے حوالے سے صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ نشریات پیش کی جا رہی ہیں. اور اس ٹرانسمیشن کے اختتام میں میں میم سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا بھی کروائیں گی. ابھی چلتے ہیں اپنی بیٹی کی جانب، حافظہ کشف رمضان کی جانب، اور ان سے ہم گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ واسعة فإياي
تعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. جزاک اللہ خیر حافظہ کشف رمضان، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ ہمیں کیا سنانے والی ہیں. بسمہ انعام جی، بسمہ انعام کیا سنائیں گی؟ نظم سنا رہی ہوں جی پلیز سنائیے. ربي قني عذابك واحفظني ربي قني عذابك واحفظني يا الله يا الله گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے وہ شہرت وہ طاقت وہ دنیا کی دولت وہ چھٹتے گئے مجھ سے سارے سہارے وہ شہرت وہ طاقت وہ دنیا کی دولت وہ چھٹتے گئے مجھ سے سارے سہارے میری میں نے مجھ کو مسلسل گرایا سمجھ میں نہ پایا وہ تیرے اشارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے پھنسا ہوں گناہوں کی دلدل میں ایسے گناہ مجھ سے چھٹتے نہیں ہیں یہ سارے پھنسا ہوں گناہوں کی دلدل میں ایسے گناہ مجھ سے چھٹتے نہیں ہیں یہ سارے میں ظلمت میں ڈوبی رہی ہوں مسلسل خدایا بچا لے لگا دے کنارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے میرا نفس میرا ہے دشمن الہی گناہوں پہ مجھ کو یہ پل پل ابھارے میرا نفس میرا ہے دشمن الہی گناہوں پہ مجھ کو یہ پل پل ابھارے میرا زور شیطان پہ چلتا کہاں ہے مسلسل خدایا یہ بندہ ہی ہارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बेटा आप दोनों को बहुत यहाँ पे मुझे प्रेज़ करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं जो देख रहे हैं, आपको माशाल्लाह भी बोल रहे हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह भी कह रहे हैं और बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया जी। मैं अपनी इन दोनों बच्चियों का शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे साथ मौजूद रहीं। हाफ़िज़ा कशफ रमज़ान, आपके आने का बेटा शुक्रिया, और आपके साथ मौजूद रहीं बिस्मा इनाम, आपका भी आने का शुक्रिया। मैम हमारे साथ मौजूद हैं, हमने बहुत सी गुफ्तगू करनी है, आपके सवालात के जवाबात देने हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, वापस आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। फैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं। मज़ीद दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं राबिया उमर साहिबा, अल-नूर वेलफेयर स्कूल्स कोऑर्डिनेटर हैं, इनको वेलकम करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। इनके साथ डायरेक्टर अल-नूर वेलफेयर फाउंडेशन फ़ायज़ा ख़ान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहूँगा जी ट्रांसमिशन में, और मुझे ट्रांसमिशन बड़ी कलरफुल लगने लग गई है अपनी, माशाल्लाह सब रंग आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो रहमतों के रंग हैं वो तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम समेट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे इस पूरे एरिया से देखें तो पूरे रंग मुझे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह करे कि हम ऐसी रहमतों के रंग भी समेटते रहें और अल्लाह ताला हमें ये इस्तिताअत हासिल करने की इसीलिए कहा तौफीक गया अता ना कि फरमाए। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इस वक्त कहना बजाने हक बजाने में आप, बिल्कुल जी, ठीक है। आज का चूँकि हमारा टॉपिक है रमज़ान में ख़वातीन कुरान कैसे पढ़ें, इसकी तरफ मुझे जाना है, लेकिन इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, एक ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि मैं आज की किताब के बारे में आपको बताऊँ। तो आज की किताब जो मेरे हाथ में है, ये है हदीस की मशहूर किताब रियाज़ुल सालिहीन। ये 2 जल्दों में हमें अवेलेबल है और इसकी पब्लिकेशंस दारुस्सलाम से हैं। darussalam.pk से आप ऑनलाइन इसकी ख़रीदारी भी कर सकते हैं। इस किताब के हवाले से मैं क्या ही कहूँगा, और चंद एक चीज़ें हैं जो मैं आपके गोश गुजार करूँ कि ये 7वीं सदी के मशहूर इमाम नववी रहमहुल्लाह की हदीस पर मायनाज़ किताब है रियाज़ुल सालिहीन, और इसका उर्दू तर्जुमा हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह की उनके शाहकार कलम से 2 जल्दों में किया गया है। आम फ़हम और सलीस तर्जुमा है, फ़वाइद और मसाइल भी इसमें अच्छी तरह से बयान किए गए हैं। कुरानी आयात और अहादीस पर मुश्तमिल दर्स के लिए ये एक नायाब तोहफ़ा है। वैसे तो किताब आपको पता है बेहतरीन साथी और तोहफ़ा हुआ ही करती है, लेकिन जब मैं इसके बारे में तारुफ़ करवा रहा हूँ तो जितना भी कहूँगा वो कम पड़ जाएगा। अक़ायद और अहकाम और मसाइल पर मुश्तमिल अबवाब भी इसमें शामिल किए गए हैं। मेरी दस्तरस में बस इतना है इस किताब को बताने के लिए। क्या ही अच्छा हो कि आप इसको ख़ुद भी पढ़ें और उसके बाद फिर आप हमें बताइए कि हमने ये किताब पढ़ी और इससे हमने ये इस्तिफ़ादा हासिल किया है। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब बढ़ूँगा और सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मैम निगहत हाशमी साहिबा से। मैम, चूँकि मेरा टॉपिक भी ये है कि रमज़ान में ख़वातीन कुरान से किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अफ़ादियत हासिल कर सकें, रूहानी जो रमज़ान का तरक्की का महीना है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, घरेलू काम काज हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इसमें मसरूफ़ होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस महीने में कुरान से अपना ताल्लुक़ मज़बूत कैसे कर सकती हैं? हम तो टाइम नहीं देते, हमें ये भी खाना है, हमें सहरी में ये भी चाहिए, बच्चों को ये भी चाहिए, बड़ों को ये मशरूब चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, तो प्लीज़ बताइएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम मैम। ऐसा है कि जब आप बात करते हैं कि ख़वातीन के रेफरेंस से, तो हमेशा ऐसी ही बात होती है जैसे सिर्फ़ ख़वातीन घरेलू काम करती हैं और सोसाइटी में उनका कोई और रोल नहीं है। तो वो सारी ऑडियंस हमारी जो जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ सर्विसेज से है या बिज़नेस करती हैं ख़वातीन या घर से बाहर काम काज में मसरूफ़ होती हैं, हम उनको एड्रेस नहीं कर पाते। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हमें दोनों तबकों के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि एम्पावर्ड ख़ातून जो है
وہ بھی بہرحال گھریلو خاتون ضرور ہے لیکن اس کی زندگی زیادہ بزی ہے. اس حوالے سے میں جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ خاتون ہو یا مرد دونوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخاطب ہیں. بے شک کہ دونوں ہی آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی اولاد ہیں اور دونوں ہی رسپانسبل ہیں اور اکاؤنٹیبل ہیں. جی. اس حوالے سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے, ذمہ داریوں کا فرق ہے لیکن بہرحال دونوں اس بارے میں ذمہ دار بنائے گئے ہیں. دیکھیں قرآن زندگی کی کتاب ہے, ہمارا انسٹرکشن مینول ہے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ جو مشینری بھی استعمال کرتے ہیں ہر مشین کا ایک انسٹرکشن مینول, اس کی رہنمائی کی کوئی کتابچہ چھوٹا ساتھ ہوتا ہے جس کو آپ سٹڈی کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے ہم نے اس مشین کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اگر آپ یوز ٹو ہیں, آپ بار بار وہ چیز خرید رہے ہیں تو دوبارہ پڑھنے کی شاید اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. جی. لیکن ہر نئی مشین کو آپ اگر یوزفل بنانا چاہتے ہیں, اپنے لیے اس سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں, تو آپ انسٹرکشن مینول کے بغیر مشینری آپریٹ نہیں کرتے. یعنی آپ نے جو فرمایا مجھے یہ سمجھ لگی, ہمارا ایس او پی تو قرآن مجید ہے. جی بالکل. ہمارا مینول بھی وہ ہے, ہماری مشینری چلتی بھی وہاں سے ہے, تو ہمیں پہلا جو تکلم ہے وہاں سے ہی اس کا آغاز کرنا چاہیے. جی بالکل. تو پہلی بات تو ہے اس کی ضرورت کی کہ اس کی ہمیں نیڈ کتنی ہے. تو نیڈ یہ ہے کہ اس کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی. باقی سارے کام, باقی سب مصروفیات وہ اسی کے مطابق ترتیب پانی چاہیے. کیونکہ اس کے بغیر ترتیب پائیں تو نیچرلی کہ ہم اپنی زندگی کا جو وقت ہے اس کو آسان طریقے سے استعمال نہیں کر سکیں گے اور زندگی کا وقت تو پھسلتا چلا جا رہا ہے. اس لیے اس سے نفع اٹھانا ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے نفع اٹھانا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں اپنی مصروفیات بھی ترتیب دینی ہے, اپنے وقت سے بھی نفع اٹھانا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے ہم نے اپنی انفرادی زندگی کو بھی بدلنا ہے, اپنے سوچنے کے انداز کو, اپنے دیکھنے برتنے کے انداز کو, اپنے ریلیشنز کو, اور سوسائٹی میں جو ہمارا رول ہے ہر ایک چیز کو اس کتاب کی اکارڈنگلی ہم نے ترتیب دینا ہے. تو اس لحاظ سے خواتین ہوں یا مرد, ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو سمجھیں. کتاب کے بہت سے حقوق ہیں. کتاب کی تلاوت ہے, کتاب کا سمجھنا ہے اپنی زبان میں, کتاب کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہے, پھر اس کتاب کا پیغام پہنچانا ہے. تو نیچرلی یہ ساری رسپانسبلٹیز ایسی ہیں جس کے لیے ہمیں اپنا پرائم ٹائم لگانا ہے, اسے ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا ہے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکوں گا یہاں پہ. پرائم ٹائم کا ذکر آیا تو میم فائزہ کی طرف چلتے ہیں. پرائم ٹائم ایک وہ بھی تھا زندگی میں کہ جب دنیاوی علوم جاننے تھے, ہمیں کام کرنا تھا اپنی ذات کے لیے, ارننگ کے لیے اور سوشل سٹیٹس کے لیے. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے اپنا پرائم ٹائم کر لیا کہ یہ دین کے لیے ہے, میری زندگی دین کے لیے ہے, میرا آنا دین کے لیے ہے, مجھے قرآن کریم کو سمجھنا ہے, اپنے دین کو سمجھنا ہے. یہ تعلق کب جڑا آپ کا؟ الحمدللہ 2010 کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گو کہ ہم پروفیشنل لائف میں انٹر ہو چکے تھے, لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ قرآن اگر انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ دستک ضرور دیتا ہے دل پہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پہلی دستک ہوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, یہ وہ لمحہ تھا جب میری پہلی دفعہ اس طرح کی کسی نشست اور کسی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا. تو انسان ایک فوڈ فار تھاٹ ضرور مل جاتا ہے. یہ ایک ایسی الہامی کتاب ہے, اتنا شاندار کریکلم ہے, اتنی شاندار. جب اب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ایک مینول ہے, ہم انسانوں کا تو یہی مینول ہے. بس وہ جب آپ اس کے کسی ایک پیرائے سے بھی گزرتے ہیں, ایک آیت سے بھی گزرتے ہیں, تو آپ کو یہ جھنجھوڑتا ضرور ہے. اگر اس سے پہلے, کیونکہ ہم بہت بات کر رہے ہیں آج کل رمضان میں بھی اس بات پہ, اور ویسے بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ بہت بچپن سے ہمارے اگر نصاب میں اس کو شامل کر دیا جائے, ہماری تربیت میں اس کو شامل کر دیا جائے, اس کی امپورٹنس ہمیں اس طرح سے پتہ ہو, تو شاید یہ دستک ہم سب انسانوں کی زندگی میں بہت پہلے ہو جائے. تو اگر آپ میرا پوچھتے ہیں تو میرے دل پہ جو پہلی دستک ہوئی اور اس قرآن کے توسط سے ہوئی وہ 2010 کی بات ہے. اور شکر الحمدللہ تب بھی ایک ایسا ہی رمضان تھا. اور اسی طرح سے یعنی یہ ایک جو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دورہ قرآن کرواتے تھے. پھر جس طرح آج ہمیں اس کی شکل نظر آتی ہے کہ لوگ کیونکہ اس کو
سمجھتے نہیں عربی کی زبان کو، تو پھر ہمیں اپنی اس زبان میں، جیسے بھی استاذہ بھی بات کر رہی تھی کہ جس زبان میں ہم سمجھتے ہیں اس زبان میں ہمیں پہلی دفعہ جب قرآن کو بس ایک دورہ قرآن کرنے کا موقع ملا اور اس کی مختصراً تفسیر کو دیکھا، بہت چھوٹا چھوٹا سا، قرآن میں تو غوطہ زن ہونے کے بعد بہت کچھ ہے، تو بہرحال یہ سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ اس نصاب سے اور اس کتاب سے دوری کی آخر کیا وجہ رہی ساری زندگی، کیونکہ نہ تو میرے کیریئر میں پلان میں شامل تھا، نہ مجھے کبھی اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ ہائر ایجوکیشن میں، نہ جہاں آپ اپنے پھر ورکنگ انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں پر، کیونکہ مجھے لگتا ہے بڑا ظلم ہو گیا ہم انسانوں کے ساتھ کہ ہماری زندگیوں کو بانٹ، یہ آپ کی دینی زندگی ہے یا آپ کی دنیاوی زندگی ہے، ہم بٹ گئے، ہم بٹ گئے۔ اگر یہ امبریلا ہر انسان کو، کیونکہ بنانے والا رب ہے اور ہدایت دینے والا بھی رب ہے، اگر بنانے والے کی ہدایت اور اس کو میچ کر دیا جائے نا انسانی زندگی میں، تو یہ اتنے جو ہم بھٹکنے والی زندگی گزارتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے اس کا تناسب بہت کم ہو جائے۔ ابھی جب آپ فرما رہی تھی نا یہ کہ بڑی دیر لگی اس طرف آنے میں، اور مجھے ایگزیکٹلی یہ فیل آتی ہے، اور میرے خیال میں زندگی میں ہر اس شخص کو یہ فیل آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، موڑنا چاہتے ہیں، اصل کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتاب جب میں تعارف کرواتا ہوں، میں خیر کیا ہی تعارف کرواؤں گا، اللہ تعالیٰ نے اگر اس قابل کر دیا ہے، ذمہ داری لگا دی ہے الحمدللہ، تو مجھے بڑے بلیسڈ لوگ لگتے ہیں، یہ گنے چنے لوگ لگتے ہیں، یہ ایسے روشن ستارے لگتے ہیں جنہوں نے کتابیں سہل کر کے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے لکھ دی۔ قرآن کریم ہم سے یہ مخاطب ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ہمیں زندگی میں اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو آپ نے ایسے اس میں سے نکلنا ہے، ہمارے حقوق کیا ہیں، دوسروں کے حقوق کیا ہیں، اور زندگی کا اصل گزارنے کا مقصد کیا ہے۔ نظامی صاحب، ایک بات میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہمیں ایک حدیث ملتی ہے نا کہ جس کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو تفقہ فی الدین کی توفیق دے دیتا ہوں، دین کی سمجھ دے دیتا ہوں۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو بنگلہ مل جائے گا، گاڑی مل جائے گا، زندگی کی آسائشیں، یہ وعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ نعمتیں ہیں، بہت ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محروم نہ رکھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، دونوں دنیا اور آخرت کی، لیکن اللہ تعالیٰ جس بھلائی کا جس سے ارادہ رکھتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ بس یہی والی بات ہے، جب آپ کی نسلوں کو سمجھ آ جاتی ہے، جب آپ کے بزرگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں بہت بڑی کاوش ہے، جیسے ہمارے ساتھ استاذہ موجود ہیں، ان کا اس روشنی کو پھیلانا، ہمارے بڑوں کا اس روشنی کو سمجھنا، اور پھر جس بھی ہم ایج میں آ گئے تھے پھر ان کا یہ کوشش کرنا کہ ہم اس روشنی کو سمجھیں اور اس کتاب کو سمجھیں، کیونکہ کنٹمپریری انوائرمنٹ آپ کو اتنا زیادہ اپنے اندر الجھاتا چلا جاتا ہے۔ تو مجھے تو یہی لگا کہ یہ اگر مجھے زندگی میں ڈے 1 سے یہ کتاب میرے نصاب میں شامل ہوتی تو کمال ہو جاتا۔ دیر آئے درست آئے، سم ٹائمز ایسا بھی ہمیں اپنے لیے کہنا پڑتا ہے جی، بلکہ میم سے بھی ہم اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے بھی، ہم انٹرنیشنلی بھی دیکھے جا رہے ہیں جی ہم سب، اور ہمیں خاص طور پہ سعودی عربیہ سے سلام کہا جا رہا ہے، مکہ مکرمہ سے ہمارے ویورز ہیں وہ ہمیں سلام بھیج رہے ہیں، بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں جی، بہت شکریہ جی۔ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑے رہیے، اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق جو مستند بات ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میم رابعہ صاحبہ کی جانب چلوں گا، آپ کے پاس ایک علیحدہ سے ذمہ داری ہے، اور آپ کے پاس تو ایسی ذمہ داری ہے جو نسلوں کی آبیاری کے لیے ذمہ داری ہے۔ میں آغاز وہ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ جب ہم قرآن کریم کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی ایک جرنی ہوگی، آپ کی اپنی ایک سٹوری ہوگی، آپ پہ کچھ اپنا ایک بیتا ہوگا، کائنڈلی وہ شیئر کیجئے، باقی کام کی باتیں تو پھر اس کے بعد شیئر کرتے ہیں آگے۔ جی بالکل، الحمدللہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی پرائم ٹائم کی اور کیریئر پلاننگز، ایسا ہی میرا بھی ایک دور تھا جب میں ٹین ایجر تھی اس وقت۔ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ کریز ہوتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹس کو، میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی میں، ایف ایس سی پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اور کریز تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے۔ تو ان دنوں میں ہی بس تھوڑی سی فراغت انٹری ٹیسٹ کے بعد ملی، تو اس دوران ہی ایک کال آئی کہ یہ ایک لیکچر ہے نیبرز میں، تو یہاں پر آپ جوائن کریں ہمیں۔ تو وہاں پر جا کر مجھے پتہ چلا کہ زندگی میں پڑھنے کے لیے صرف میڈیکل سائنسز نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایک اتنا بڑا الحمدللہ ایک وہ دیا ہوا ہے، پلان دیا ہوا ہے لائف کا الحمدللہ۔ اور لٹرلی میں سائنس اسٹوڈنٹ تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، بلکہ ہماری بایو کی بک میں اس کے بالکل انٹروڈکشن میں یہ بات لکھی ہوتی ہے، اب بھی لکھی ہوئی ہے، کہ ہم یہ ڈیل کرتے ہیں کہ واٹ از لائف، وائی از لائف از ناٹ آور میٹر۔ اچھا، یہ فلاسفرز کا کام ہے یہ سوچنا کہ زندگی کیوں ملی ہے،
یعنی عام آدمی کام نہیں ہے یہ. تو یہی ذہن تھا, یہی مائنڈ سیٹ تھا. تو جس وقت پہ الحمدللہ یہ پیغام ملا تو اس کے بعد جس طرح سے الحمدللہ استاذہ سے سیکھا قرآن کو, تو زندگی کو ایک مقصد مل گیا الحمدللہ. اس وقت پہ طے کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور والدین کی دعائیں تھیں اور یقیناً ان کی کوئی نیکی تھی کہ زندگی میں قرآن کے ساتھ لگے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. کیونکہ اس رہنمائی کی کتاب پر چلیں گے تو ہی کامیابی مل سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت. ڈیفینیٹلی. مجھے آپ سے کویسچن کرنا ہے لیکن اس کویسچن کی بیس کے لیے پہلے مجھے میم کے پاس آنا ضروری ہے. النور ویلفیئر فاؤنڈیشن, النور انٹرنیشنل, ایک بینر ہے جس میں اسکولس بھی ہیں, النور ویلفیئر اسکولس. اس کے پیچھے آپ کا ویژن کیا تھا میم, اور اس ویژن کو پھر آپ نے کس طرح سے پریکٹیکل سامنے لا کے رکھا, اور پھر اب ماشاءاللہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کو مکلف بنایا, مرد اور عورت کو. اسی طرح سے یہ ضرورت ہے ہر بچے کی, ہر جوان کی اور ہر بوڑھے کی, یعنی جو بھی اس دنیا میں آ چکا اس کا تعلق اپنی زندگی کی کتاب سے قائم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بچوں کے لیے ہفتے میں ایک بار پروگرام کیا کرتے تھے, اور میری زندگی میں وہ دن بڑے ہی خوبصورت تھے جب بچوں کو میں ذاتی طور پر خود پڑھاتی تھی. یعنی چھوٹے بچوں کے لیے ونس ان اے ویک ایک پروگرام کرتی تھی. اس پروگرام میں بچے بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے, اور وہ پروگرام ہم نے مستقل بنیادوں پہ جاری بھی رکھا الحمدللہ. ایج گروپ کہاں سے آپ نے آغاز کیا میم بچوں کے لیے؟ 6 ایئرس. 6 ایئرس, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 6 ایئرس سے آنورڈس میں 10, 11, 12 اتنے بچے تھے. تو بچوں کے لیے یعنی جب پروگرام ہوتا تھا تو ہم کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے بچوں کو اور زیادہ خوشی ہوتی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بچوں کے لیے سوشل گیدرنگز ایسی نہیں ہوتی, ایکٹیویٹیز ویسی نہیں ہیں. جی, دینی بنیاد پر نہیں ہے. ویسے تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہیلووین کی اور باقی ایکٹیویٹیز تو جاری رہتی ہیں, ڈراؤنی ایکٹیویٹیز بہت ہیں. جی, آپ کچھ دیر کے لیے میں وقفہ لے لوں اگر آپ کے لیے ایزی ہے تو ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا, اور روزے میں بہت زیادہ بولنے والا کام کرتا بھی اور کرواتا بھی ہوں. کیا کریں جی, ذمہ داری اب یہ ہے, تو سم ٹائمز تکلیف کا باعث بھی ہو سکتا ہے, جینیٹک ہے ڈیفینیٹلی. ہم سارے دن کی بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں, تو موقع غنیمت جان کے میں رابعہ صاحبہ کی جانب آ جاتا ہوں. واٹ از ڈفرینس بٹوین ادر اسکولس اور النور ویلفیئر اسکولس؟ خصوصیات کیا ہیں یہ بتائیے. النور ویلفیئر اسکولس میں ہم بیسکلی جس چیز پر فوکس کرتے ہیں وہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ ہے. اچھا جی, اور کیریکٹر بلڈنگ کو پریکٹیکلی پاسبل کرنے کے لیے ہم ٹیچرز کی ٹریننگ پر بھی فوکس کرتے ہیں. ہم نے جو نصاب ان کے لیے بنایا ہے الحمدللہ اس پر فوکس کرتے ہیں. میں ان ڈیٹیل ہر ایک کو انشاءاللہ پلیز ٹیک یور ڈسکرائب ٹائم, کروں گی. پورا بتائیے, ہم یہی سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جی بالکل. اور اسی طرح سے ہم ماحول ایسا پرووائڈ کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں, اور اسی طرح سے پیرنٹس کو ایز پارٹنر لے کر چلنے میں بھی الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں. آپ نے 3 چیزیں بتائیں. جی, بچوں کی کاؤنسلنگ, بلڈنگ, ان کا کریکٹر, جی, ٹیچرز اور پیرنٹس. جی, یہ وہ 3 بیسک چیزیں آپ نے بتائی ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کی روٹس ہیں. بالکل. بچے فیوچر ہیں, ٹیچرز جو ہیں وہ ان فیوچر کو بنانے والے ہیں, اور یہ سب سے معمار ہے بالکل, اور ان کا ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ایجوکیٹڈ ہونا. اور والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں کرنا کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایز اے پیرنٹ. پلیز. تو اس میں یہ ہے کہ جس وقت پہ ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں تو سب سے پہلی ٹریننگ ہم ان کو پیرنٹنگ کی کراتے ہیں. جی, پیرنٹنگ کی اس لیے کراتے ہیں کہ ان کا بچوں کے لیے مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے, اور وہ بچوں کو ایسے ہی لیں, ان کی رسپانسبلٹی کو اسی طرح سمجھیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کے سمجھتی ہے. ان کی ایکڈیمک ایکسیلنس کو بھی اور ان کی تربیت کو بھی, یعنی کریکٹر بلڈنگ کو بھی. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم ان کو خاص طور پر ان چیزوں کے حوالے سے سکھاتے ہیں کہ بچوں کی معاشرتی تربیت کیسے کرنی ہے, ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے ابھارنا ہے, ان کی اخلاقی تربیت کیسے کرنی ہے, ان کی روحانی تربیت کیسے کرنی ہے. اور ویلفیئر اسکول میں تو خاص طور پر یہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ان کی جذباتی تربیت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ماحولیاتی تربیت, ایک ماحول کے اندر وہ کس طرح سے ایک نفع مند شہری بن کر جئیں الحمدللہ. تو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے اس میں جہاں تک کنٹمپریری ایجوکیشن کا تعلق ہے تو ویلفیئر اسکولز میں ہم الحمدللہ جو سنگل نیشن کریکلم ہے
اس کو فوکس کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت ویل ڈیزائنڈ ہمارا اپنا نصاب ہے چلڈرن آف ہیون کے نام سے. چلڈرن آف ہیون, جی اچھا ماشاء اللہ, کیچی نیم رکھا آپ نے, یہ تو پیرنٹس کو بھی بڑا اچھا لگتا ہوگا. بالکل, یہ استاذہ کا ماشاء اللہ, او ماشاء اللہ, الحمدللہ, کیونکہ کریکلم ڈیولپمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. تو اس میں بھی جو ہمارا کریکلم فوکس کرتا ہے وہ ہم ان کو پورا اسلام سکھانے کے لیے, ان کی کردار سازی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہمارے اس کے جو سلوگنز ہیں وہ بھی یہ کہ ایمان از مائی ویلتھ, ماشاء اللہ, عبادہ آر مائی پار, ماشاء اللہ, ریلیشنز آر مائی اسٹرینتھ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, مائی بیوٹی از مائی مورل ویلیوز, ماشاء اللہ, اور مائی ہیروز آر مائی پروفٹس. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو اس حوالے سے الحمدللہ فوکس ہوتا ہے. اور اس میں جو ہماری ماشاءاللہ جو بکلیٹس ہم لگاتے ہیں ان کے ٹائٹلز بھی اتنے اٹریکٹیو ہیں. آئی ایم پولائٹ, آئی ایم کیئرنگ, آئی ایم شیئرنگ. یہ بیس میں ابھی سے ڈال رہے ہیں ہم بچوں کے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ماشاء اللہ, ماشاء الحمدللہ. اللہ. لو فار آل, اچھا اچھا, الحمدللہ. پیرنٹس لو, یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں الحمدللہ. پھر اسی طرح سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ماحول بھی بہت بڑا ٹیچر ہے. جی, تو ہم جو ماحول پرووائڈ کرتے ہیں بچے کو, اس میں یہ ہے کہ بچے کی کریٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ سکے. اور دوسرا یہ کہ بچوں کے حوالے سے ہم خاص یہ فوکس کرتے ہیں کہ دوغلا پن نہ آئے, ان کی جو ڈوئل پرسنالٹی نہ ہو. جی بالکل, اچھا, یہ ہمارا خاص فوکس ہوتا ہے الحمدللہ. بلکہ کسی نے تبصرہ بھی کیا نور اسکول کے بچوں پر الحمدللہ کہ ان بچوں کے اندر یہ والی بات نہیں ہوتی ہے کہ کسی بات کو گھما پھرا کر کریں یا دوغلا پن ہو, جھوٹ بولنا نہیں آتا اس طرح سے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ہم ابھی سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت کم ہے ہمیں اس کو, اور الحمدللہ استاذہ جی کی رہنمائی کے مطابق جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دیں اس میں. مزید اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم اکیلے تربیت نہیں کر سکتے جب تک کہ پیرنٹس ہمارے ساتھ ایز پارٹنر کھڑے نہ ہوں. ٹھیک ہے, مجھے تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ, میری ذمہ داری ہے, میں ایسے انٹرپٹ کرتا رہوں گا, تو آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا. ایک لائیو کالر ہے وہ شامل کرتے ہیں, اور گزارش یہ کریں گے ان سے کہ اگر ٹاپک کے حوالے سے کویسچن ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. سمیرہ اعجاز صاحب ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سمیرہ اعجاز صاحبہ کال کرنے کا. میم موجود ہیں, کیا سوال کریں گی آپ؟ جی میں ویلفیئر اسکول کے بارے میں شیئرنگ کرنا چاہ رہی ہوں. جی الحمدللہ استاذہ جی نے الحمدللہ ان کا جب انہوں نے ہمیں الحمدللہ کہا کہ ویلفیئر اسکول کے بارے میں ضرور جہاں پہ بھی ہو سکتا ہے آپ لازمی بچوں کو, ان جو ڈیزرونگ بچے ہیں ان کے لیے کام کریں. جی, تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے استاذہ جی نے کہا کہ آپ چاہے چھوٹی سی جگہ پہ کریں لیکن ان ڈیزرونگ بچوں پہ نا آپ لازمی ان کو پڑھائیں, ان کو اکٹھا کریں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی. الحمدللہ 60 میں ہم نے جب کام شروع کیا اقبال ٹاؤن میں, تو تھوڑے سے بالکل تھوڑے سے بچے تھے. اسٹارٹ میں صرف 7-8 اس طرح سے 10 بچے تھے. تو اللہ سے دعائیں کرتے رہے اور الحمدللہ آگے بڑھتے گئے. اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی الحمدللہ کہ الحمدللہ 70+ بچے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جرنی یہاں تک آ گیا. جی جی الحمدللہ. اور بچوں کی مدرس کی بھی الحمدللہ ہم کلاس لیتے ہیں اور اتنا اچھا رسپانس ہے کہ ہمیں سوچ نہیں سکتے کہ وہ بچوں کے اندر کتنا شوق سے وہ بچے پڑھتے ہیں اور کتنا آگے بڑھ کے وہ بچے ایکٹیویٹی کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور جو مدرس دعائیں کرتی ہیں وہ تو الگ سے ہے. مدرس آ کے اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے اور آ کے ہمیں دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. تو صرف مدرس دعائیں دے رہی ہوتی ہے, فادر نہیں دعائیں دے رہے ہوتے, بچے تو ان کے بھی ہیں. ہاں جی اب مدرس تو ظاہر آتی ہیں, ہماری کلاس میں بھی آتی ہیں اور ہم ان کی کلاس بھی لیتے ہیں الحمدللہ, ویکلی کلاس لیتے ہیں. یہ آپ نے دوسری دفعہ کہا کہ آپ ان کی کلاس لیتے ہیں. کون سی والی کلاس ہے یہ؟ ٹریننگ دینے والی کلاس ہے یا سرزنش والی کلاس ہے؟ جی قرآن کلاس لیتے ہیں الحمدللہ. ہاں جی ویکلی ایک دن لیتے ہیں ہفتے میں الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جرنی ماشاءاللہ سکسیسفلی آگے کو بڑھا. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دے. میم بات وہیں سے جوڑیں گے
کہ جو ٹریننگ آپ جہاں سے گفتگو کر رہی تھی کہ ٹریننگ دی جاتی ہے پیرنٹس کو بھی، پلیز وہاں سے جوائن کیجیے. جی مجھے لگتا ہے یہاں پہ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ انڈر پریویلیج لوگوں کے لیے ان النور ویلفیئر اسکولس کے پروجیکٹس ہیں، تاکہ یہ بات ذرا اور کھل کے سامنے آئے کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہر ایریا میں آپ وہیں کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کیا کوشش کریں. جی بالکل. اصل میں جو ویلفیئر اسکولس کا پروجیکٹ ہے وہ خاص طور پر ایسی کمیونٹیز کو الحمدللہ ہم نے فوکس کیا جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں، کیونکہ اس وقت پہ اگر آپ پاکستان کی آبادی کا دیکھیں 40% حصہ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکا ہے. اور یہ ہے کہ ہم اگر اپنا ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے فلاں 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 نعمت نہیں دی تھی؟ تو بندہ کہے گا کہ کیوں نہیں یا اللہ، آپ نے مجھے دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا اور میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھلایا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تم نے مجھے نہیں کھلایا. یہ سمجھنے والی بات ہے جی، یہ تھوڑی. تو بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کو کیسے کھلا سکتا ہوں؟ بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا. یس یس یس. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا طبقہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے تو ہم ان سے قطع نظر کر کے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے اس میں یہ لگتی ہے کہ ذہانت کی تقسیم تو مالی تقسیم کی طرح نہیں ہے نا. تو بچے تو وہاں بھی اسی طرح سے ذہین ہے اور وہاں انٹلیکچوئل اسی طرح سے پایا جاتا ہے، تو ان تک ریچ آؤٹ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے. جب آپ نے بات کر دی نا میم، تو پھر آپ ہی میں بتائیے کہ اس کار خیر میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور جو لوگ ایسے بھلائی کے کام کرنا چاہتے ہیں آپ کا ساتھ کیسے دے سکتے، جڑ کیسے سکتے ہیں؟ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے. مجھے النور انٹرنیشنل کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اسی وجہ سے پسند ہے کہ اتنی سادگی کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں. جیسے یہ خاتون کی بھی کال تھی اور ماشاء اللہ رابعہ بھی بتا رہی ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہمیں دیا، ہم نے ایک اسکول بلٹ اپ کیا، 5 سال اس کو چلایا اور اس کو کر کے دیکھا کہ یہ پائلٹ ٹیسٹنگ، ہم کوئی بھی پروجیکٹ شروع نہیں کرتے جب تک کوئی پائلٹ ٹیسٹ نہ کر لیں الحمدللہ. اور پھر اس سال اس ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 100+ اسکولز اوپن کیے ہیں، النور ویلفیئر اسکولز ود ان اے سٹی نہیں جی، یہ پورے پاکستان میں. اور اس میں جو مین کانسنٹریٹڈ ریجن ہے وہ پنجاب ہے، اور اس میں 1 کلاس روم سے شروع ہوا ہے. یعنی لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی جگہیں ہمارے ساتھ پیش کر دیں کہ آئیں آپ ہمارے قریبی علاقے میں. ہر جگہ پر ہماری ٹیمز موجود ہیں، اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن والنٹیئر کرتے ہیں، جو اس کاز کو سمجھتے ہیں. آئیں جی، یہ چھوٹی سی جگہ ہے یہاں پہ، اسی لیے انہوں نے کہا نا 7 لوگوں سے شروع ہونے والی کلاس اب 70 بچوں پہ. تو یہ 1-2 چھوٹے سے کلاس روم اور ایک کمرے سے شروع ہونے والی. یہ 7 کا فگر مجھے اپنے دین اسلام میں بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. اور جب بھی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کبھی 7 کا فگر آتا ہے، کبھی 70 کا آتا ہے، کبھی 700، کبھی 1000، اور مجھے لگتا ہے انفینٹی کی طرف یہ لے جاتا ہے. یہ 7 کا کچھ سیگا ہے. تو جب انہوں نے کہا نا 7، تو مجھے ایک دفعہ وہ الارمنگ سچویشن لگی کہ آغاز یہاں سے ہوا اور پھر اب جائے گی بات کہاں تک. پلیز. تو یہ 1 کلاس روم سے شروع ہونے والی کلاس رومز ہیں جس میں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں. اچھا پھر جیسے ابھی یہ ماڈل کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ تربیت کے کن اینگلس پہ فوکس کرتے ہیں، اسی طرح سے ریسورس بھی 100%، وہ اسٹوڈنٹ کی کتابیں ہوں، وہ اسٹوڈنٹ کا یونیفارم ہو، وہ اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی اور بھی پرووائڈنس ہے، وہ ساری کی ساری ادارے کی رسپانسبلٹی ہے. تو الحمدللہ لوگوں کے پاس بہت مارجن ہے. آئیں اپنی ہمت لگائیں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں فرق دی ہوئی ہیں. آئیں اس کاز میں شامل ہو جائیں. بہت سادے اساتذہ اکرام ہیں، بھی بڑا نوبل ہے. سوری ٹو کٹ یہاں پہ چونکہ مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس پہ ابھی لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز میں اور بھی کہوں کہ اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ یہ نمبر دیکھ سکتے ہیں. آپ اگر ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہمارے ساتھ اس وقت واچ کر رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس پہ بھی نمبر اویلیبل ہیں. یوٹیوب پہ بھی اگر آپ ہمیں لائیو جوائن کر چکے ہیں تو آپ اس پہ بھی دیکھ سکیں گے، یہ نمبر اویلیبل ہیں. آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کوآپریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کار خیر تو ایسا ہے جو نسلیں بنانے والا ہے، اس میں تو پیچھے ہٹنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. سو کم فارورڈ، آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمیں دوبارہ بھی گفتگو کرنی ہے، ٹرانسمیشن جاری ہے. ملتے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان. پھر رمضان 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 رمضان
मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। फैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन जारी है। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ, जिनमें राबिया उमर हैं, फ़ायज़ा ख़ान साहिबा हैं और उस्ताज़ा निगहत हाशमी साहिबा हैं। गुफ्तगू हो रही है हमारी आज के टॉपिक पे कि रमज़ान में ख़वातीन कुरान से कैसे जुड़ें, और इस हवाले से साथ साथ बात आगे बढ़ते हुए बच्चे जो जन्नत के हैं, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, इस तक बात पहुंच चुकी थी। और फ़ायज़ा साहिबा गुफ्तगू करी थी जो मैंने वक्ती तौर पर रोकी थी, चूँकि ब्रेक की तरफ जाना था, तो मैं सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं, फिर मुझे मैम की तरफ भी दोबारा आना है। तो बात हो रही थी कि आप इस कार खैर में शामिल हों, ये नस्लों की आबियारी के लिए ज़रूरी है, ये हमारे अपने मुस्तकबिल के ज़रूरी है। प्लीज़। इंसान ने हर नेमत जो उसको अता की है उसका जवाब देना और हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ज़िम्मेदारी अदा बहुत से तरीक़ों से की जा सकती है। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो आप माल लगा कर साथ शामिल हो सकते हैं। अगर आपको कोई सलाहियत दी है तो मैं समझती हूँ कि दीन के रास्ते में अपनी सलाहियत लगाना और सोसाइटी और कम्युनिटी वर्क में आगे होके, क्योंकि बहुत ख़वातीन हैं, क्योंकि खुसूसन तजर्बा ख़वातीन में है और हमें मौका मिलता है बहुत सारी ऐसी ख़वातीन के साथ काम करने का जिनके पास अल्लाह ताला ने वसाइल भी दिए हैं, ज़हनी सलाहियत भी दी है। लेकिन वही वाली बात है जो अभी पहले भी हो रही थी कि मकसद ज़िंदगी वाज़े नहीं है। तो इंसान को अगर मकसद मिल जाए, और हमारे पास पोटेंशियल भी फ़र्क है, किसी का पोटेंशियल बच्चों की तरबियत में बहुत अच्छा लोग रोल प्ले कर लेते हैं, कुछ लोग बड़ों की तरबियत में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, कुछ लोग और बहुत सारी डोमेन है। तो एक तो सादगी से के साथ आप इस कॉज में शामिल हो सकते हैं। जैसे कभी आपने बताया भी कि नंबर भी जा रहे हैं, फिर अल-नूर पब्लिक स्कूल या अल-नूर इंटरनेशनल का जो प्लेटफॉर्म है या निगहत हाशमी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और हमने बहुत छोटे प्रोजेक्ट से शुरू किया, 1 क्लासरूम, ताकि वो बात फिजिबल हो जाए। आज तकरीबन, ये राबिया बेहतर बता सकते हैं कि कितने वेलफेयर स्कूल्स काम कर रहे हैं। जी, तकरीबन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 100+ स्कूल्स हैं जो वेलफेयर स्कूल्स के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन सिंध में भी अल्हम्दुलिल्लाह, बलूचिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ तक जा चुके हैं। जी, यानी जो इन्होंने कहा कि करिकुलम डेवलप है, प्लान्स डेवलप हैं, पूरे मॉड्यूल्स डेवलप हो गए हैं, तो कोई भी कहीं से भी इस कॉज में हमारे साथ शामिल होना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शामिल हो सकता है। और कोई अपनी जगह दे सकता है, कोई अपनी सलाहियत दे सकता है, कोई इन बच्चों के लिए जो ऊपर मेहनत की जा रही है उनके लिए अपना माल लगा सकता है। यानी जितना जो जिस आप जो कर सकते हैं आप आइए और आप कैपेसिटी में कर सकते हैं। लेकिन एक लाइव कॉल है जी, वो शामिल करते हैं। बुशरा नदीम साहिबा हैं लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बुशरा साहिबा बताइए, क्या पूछेंगी आप? यहाँ पर अल्लाह के फजल से वेलफेयर स्कूल के रेफरेंस से बहुत ही खूबसूरत, इनकी आवाज़ भी अंदर आ रही है। भाई मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। अगर टीवी का वॉल्यूम अगर ऑन है तो वो बंद कर दीजिए प्लीज़। ओके जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए अब। जी, वेलफेयर स्कूल के जो बारे में अल्लाह के फजल से इतनी बात हुई और बड़ी खूबसूरत बात, तो क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसके बच्चों की, जिसे कहते हैं ना ड्रास्टिक चेंज इन देमसेल्व्स, और ऑब्वियसली इनकी फैमिलीज़ में कि बच्चे कहते हैं, मदर्स आके कहती हैं कि जी अस्मा हुस्ना हमें सुनाते हैं, दुआएं सुनाते हैं, हम पढ़ने आते हैं, हमारा दिल करता है कि हम भी पढ़ें। तो कुरान रूट लेवल पर अल्लाह के फजल से पहुंचाया जा रहा है। तो जो लोगों का क्वेश्चन है वो ये कि हम कैसे, किस तरह से प्रॉपर तरीके से इसको फाइनेंस में कैसे हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, बुक्स में और इन चीज़ों में, कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो ताकि लोगों को ज़्यादा पता चले कि अल्लाह के फजल से कितना बड़ा काम किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम जो जैसे पेरेंट्स की दुआएं हैं अल्लाह के फजल से वो भी बहुत मैटर करती हैं और अभी पहले भी डिस्कस हो चुका। तो जो मुझे बहुत ज़्यादा जो कॉल्स आती हैं, क्योंकि लाहौर ग्रामर स्कूल की, इसी तरह बीकन हाउस स्कूल की टीचर्स होती हैं, तो वो जब हमारी एक्टिविटीज़ देखती हैं जो हम बच्चों को अल्लाह के फजल से करवा रहे हैं और इस एज के बच्चों में, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं। तो वो भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो उनके लिए क्या है इंशाल्लाह।
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشرا صاحبہ، آپ نے کال کی. یہ بات وہی آ گئی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ان ٹرم آف کیشمنٹ، ان ٹرم آف بکس، ان ٹرم آف سروسز، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہی بات ہے. جی بالکل. اور یہ ہے کہ الحمدللہ آپ ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اپنی ایکسپرٹیز کو لگا سکتے ہیں. جیسے انہوں نے ذکر کیا الحمدللہ، تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت لمبی زندگی تک اسکول میں ٹیچنگ کی، پرنسپل شپ کی. الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ اپنی ایکسپرٹیز لگا سکتے ہیں، وہ ایکسپرٹیز لگاتے ہیں. الحمدللہ ایون بہت سارے اسکولز ایسے ہیں، پرائیویٹ اسکولز، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں جو کہ فی پے نہیں کر سکتے. تو ہمارے ساتھ کچھ ایسے اسکولز بھی الحمدللہ شامل ہو گئے جو کہ مارننگ میں ان کی کلاسز ہوتی ہیں، مارننگ میں ان کا اسکول چل رہا ہوتا ہے، اور ایوننگ میں انہوں نے النور ویلفیئر بڑا اسکول. خوبصورت کانسیپٹ ہے جی. یس، یہ آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ یہ بیبی تو آپ کا ہی تھا. آپ نے یہ آئیڈیا بالکل اپنا ایک کنسیو کیا، پھر اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کیا، اور آج یہ ماشاءاللہ جرنی کہاں تک پہنچا. 7 سے بڑھتے بڑھتے ایک اسکول کا 70 ہے، تو اگر آپ 100+ میں جائیں تو وہ کہاں تک جائے گا. چلڈرن آف ہیون، آج آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آج سے اتنے برس پہلے جب میں نے یہ سوچا تھا تو بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا تھا، اپنے مستقبل کو قرآن کے ساتھ جوڑنا تھا، دین کے ساتھ جوڑنا تھا. آج کہاں دیکھتی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. ابھی پچھلے دنوں لاہور میں انٹرنیشنل بک فیئر تھا LIBF کے زیر اہتمام. تو میں نے دیکھا کہ بچے خواہ کسی اسکول سے ہیں، کسی طبقے کے بچے ہیں، لیکن بچوں کے دل میں جو بیسک ویلیوز کی محبت ہے اور جو یعنی بیسک کیریکٹر بلڈنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے اس کی طرف جتنا بچوں کا رجحان ہے، مجھے بہت زیادہ اس بات سے اطمینان ہوا کہ ہماری سوسائٹی میں اگرچہ یہ بات بہت زیادہ سب کو پریشان کرتی ہے کہ بچے ہماری جو ہیں وہ اس وقت پہ ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جب ان کے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں، جب ان کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں اور وہ کارٹونز اور بہت ہے. بالکل بہت ساری ایسی چیزیں کہ ہم چاہتے ہیں ہماری مستقبل کی جنریشن اس سے دور رہے، ہمارا مستقبل اس سے دور رہے. اسی لیے تو ہم ڈفرینٹ قسم کی ایپس لگاتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں کہ بچوں نے آج کیا مانیٹر کیا ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں. جی پلیز. تو کہتے ہیں نا بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. تو بچے جو ہیں وہ، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ سٹل بچوں کے اندر بڑی خیر ہے. اور میں نے دیکھا کہ ہم جس وقت جس اسکول کے بچوں تک بھی ہم نے ریچ کیا ہے، بچوں کا رسپانس بہت اچھا ہے. اور بچہ جو ہے وہ اگر آپ اس کو کچھ سکھاتے ہیں تو اس کی کیریکٹر بلڈنگ کرنا بہت زیادہ آسان ہے بنسبت بڑوں کے. ٹھیک ہے میم، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ایک لائیو کالر ہے، آپ کی اجازت ہے شامل کر لیں. بھاولپور سے ہیں جی نائلہ. السلام علیکم نائلہ صاحبہ. وعلیکم السلام جی بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا کہیں گی؟ جی میں نے استاذہ صاحبہ سے ایک سوال پوچھنا ہے. ابھی مطلب لائٹ چلی ہے، میں اب سن تو نہیں سکوں گی جواب، لیکن میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں بڑی پریشان ہوں کہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے 8 سال کی. جی. تو ہمیں کوئی یہاں ہمارے پاس سورس نہیں ہے کہ ہم ان کی تربیت دین پہ کر سکیں. ہم بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ہماری اپنی بھی دین پہ تربیت نہیں ہوئی، اب ہم اپنی اولاد کی بھی نہیں کر سکے. لیکن اب ایک چھوٹی بیٹی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی بیٹی کی تربیت دین پہ کر سکوں. تو ہمیں کوئی ادھر ذریعہ نظر نہیں آتا. تو پلیز مجھے اس معاملے میں گائیڈ کیجیے کہ میں کیا کروں، کس طریقے سے اس بچی کی تربیت میں دین پہ کر سکوں، اور خود بھی اپنے لیے بھی کوئی مجھے سورس مل جائے کہ میں اپنے آپ کو بھی ایج کے ہی حصے میں کوئی دین پہ چلا سکوں، دین کا کام کر سکوں اپنی آخرت کے لیے اپنے. تو بس یہی میرا سوال ہے. ہاؤ بیوٹیفل. میں بڑا پریز کروں گا جی آپ کی بات کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. آپ نے بالکل آمین بالکل ٹھیک وقت پہ کال کی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بقول کسی لکھنے والے نے لکھا، وہ دیر سے پہنچا تھا لیکن وقت پہ پہنچا تھا. آپ کی بے شک اس وقت رابطہ جو ہے لائٹ کا نہیں ہے، لیکن آپ کا رابطہ اللہ سے ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے آپ خود بھی دین سے جڑنا چاہ رہی ہیں اور اپنی بچی کو بھی چاہ رہی ہیں، اپنی آنے والی نسل کو بھی چاہ رہی ہیں. تو یہ رائٹ ٹائم ہے. جو میں ہوں مجھے کوئی راستہ مل نہیں رہا کہ جس سے میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس طرف لے آؤں. بس کوشش بڑی کر رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بہتری ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے. ارے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کے جذبے کو. آپ اپنا کویشچن دوبارہ سن بھی سکیں گی، ٹرانسمیشن دوبارہ ہوگی بھی، ایک کلپ بھی آپ دوبارہ سے مانیٹر کر سکیں گی، اور ہم ڈسکس بھی ابھی یہی کر رہے ہیں.
آپ کو ابھی اس کا جواب بھی ملے گا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا ایک دفعہ پھر. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. آمین. میم دیکھیں رائٹ ٹائم پہ کال آئی ہے ان کی. بالکل جی بالکل, یہی ہم گفتگو کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں میں جو انہیں کہنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات کو آسان کرے. آمین آمین. دو کام ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چاہتی ہیں کہ میرے لیے کیا راستہ ہے, جی, اور دوسرا یہ کہ میرے بچوں کے لیے کیا راستہ ہے. 8 سال کی بچی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جیسے ویلفیئر سکولز کا سلسلہ ہے, اسی طرح سے پبلک سکولز میں ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ہر جگہ جاری ہے. ایون بہاولپور میں بھی ہمارا پبلک سکول بھی موجود ہے اور ویلفیئر سکولز بھی ہیں. ان کو لوکیشن بھی ایگزیکٹ بتا دیجیے تاکہ ان کو ہیلپ. آپ پہلے بتا دیجیے میم, میں پھر آپ کی طرف دوبارہ ہوں. رائبہ صاحبہ جی, سوری کام اگین دوبارہ بتائیے. نور محل روڈ پر ہے بہاولپور میں کیمپس. نور محل روڈ بہاولپور کیمپس ہے جی, النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کا. آپ وہاں پہ جا سکتی ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں پلیز. جی بالکل. تو یعنی ماں اگر اس قدر بیتاب ہے اپنے بچے کی تربیت کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی خیر ہے. الحمدللہ. خود سیکھیں گی, بچوں کی تربیت اچھی کر سکیں گی, بچے کو ایسے اسکول میں پڑھائیں گی جہاں پر ان کی تربیت کی ذمہ داری کچھ اسکول پر بھی چلی جائے گی, جی, کچھ اسکول اور کچھ یہ خود. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دونوں کام بہت آسانی سے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ ویسے جو جوائن کر رہی تھی بات اس وقت, اس کو کمپلیٹ کیجئے کیونکہ بیچ میں کال آ گئی تھی کہ وہ جو آپ نے جرنی اس وقت سوچا تھا اور آج بچوں کو قرآن سے جڑتے آپ دیکھتی ہیں, آنے والی نسل کو دیکھتی ہیں آپ. میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ جیسے میں نے ہر طرح کے کلاس کے بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پہ پگھل جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جب انہیں قرآن لکھوانے کی مہم ہم نے جاری کی تو ریلی بچوں نے اسے اتنے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کیا اور اپنے آپ کو اس تحریر میں ڈال دیا. بلکہ مجھے وہ سعادت نہیں حاصل ہو سکی, میں آنا بھی چاہ رہا تھا کہ وہ جو آپ کی ایگزیبیشن تھی اور اس میں آپ نے باقاعدہ بچے کیا بڑے بھی شامل ہو رہے تھے, تو مجھ سے مس ہو گیا. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اس میں شامل آپ کے لیے آپ کو وہ کاپی گفٹ کریں گے. جزاک اللہ میم, جزاک اللہ. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوگی انشاءاللہ, آپ اس کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ پلیز. تو یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر یعنی چاہے ہمارے سکولز ہیں لیکن ہم ہر طرح کے سکولز میں جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی, ان بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بھی ہماری ٹیمز جا کے کام کرتی ہیں باقاعدہ طور پر الحمدللہ. پھر یہ کہ جیسے یعنی آج کے بچوں کو ہم کہاں دیکھتے ہیں, اگر پیچھے جا کے دیکھیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ انسانیت کی جو جرنی ہے, انسانیت کو جو سفر ہے وہ صدا سے اسی جانب ہے, وصول اللہ کا سفر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا سفر ہے. اور دور کوئی بھی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور سچ فرمائی کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی, عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جی جی. کل بھی ایسا تھا, آج بھی ایسا ہے, لیکن ماحول کے جتنے بھی اثرات ہوں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ فطرت کو کال دیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جگہ بن جاتی ہے اور بچے اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور جو بات بچے گھر سے ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ بات اتنی آسانی کے ساتھ ماحول سے ایکسیپٹ کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو مجھے تو بہت ہوپ ہے انشاءاللہ, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ٹھیک ہے جی, اس پہ گفتگو بھی کرنی ہے. ایک ذمہ داری میری اور بھی ہے جو کہ مجھے سر انجام دینی ہے. پیغام ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے ہماری زندگیاں قربان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت پہ اور ان کے آخری نبی ہونے کے اس دعوے پہ جو کہ اٹل حقیقت ہے اس دنیا کی. ہم رہیں نہ رہیں یہ حقیقت رہے گی. 15 مارچ آج کے دن کے حوالے سے یہ سن لیجئے, یوم تحفظ ناموس رسالت. سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کی روک تھام کی آگاہی کے لیے غیر سرکاری تنظیم لیگل کمیشن آف بلاسمی پاکستان کے زیر اہتمام آج یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے. میں واضح کر دوں کہ سیدنا رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تکریم ہر مسلمان کے لیے سرمایہ حیات ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان اپنے ایمان کا تصور بھی نہیں کر سکتا, اور یہی چیز اہل اسلام کو دنیا کی دیگر مذہبی روایات سے ممتاز کرتی ہے. کلام الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم, تکریم اور ادب کی تاکید کی گئی ہے.
جبکہ تعظیم اور ادب بجا لانے والوں کو تحسین سے دیکھا گیا ہے، ان کی تحسین کی گئی ہے، انہیں اجر عظیم اور بخشش کی نوید سنائی گئی ہے، جبکہ اس کے برعکس آداب و تعظیم سے غفلت برتنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور دردناک عذاب کا انجام بھی سنایا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں اور گستاخی کرنے والوں کے لیے سخت احکامات نازل ہوئے ہیں، لہٰذا ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے ناموس رسالت کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ دوسری طرف ہمیں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے بارے میں قانونی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے چوکنا ہونا چاہیے۔ ایسے مواد فوراً FIA کے سائبر کرائم ونگ کو رپورٹ کرنے چاہیے تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو اور مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ یہی آج کا پیغام ہے، یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں آپ کے ناموس کے تحفظ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ذمہ داری تھی جو سر انجام دینا بہت ضروری تھی، اور نہ صرف آج 15 مارچ کے حوالے سے زندگی بھر یہ ذمہ داری سر انجام دینا ضروری ہوگی۔ کہاں سے کال ہے جی؟ جی فرانس سے کن کی کال ہے؟ نور صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، لائیو کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم نور صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نگر اشمی سے یہ سوال ہے کہ ہم فرانس میں سیٹل ہیں تو کیا اوورسیز بچوں کے لیے آن لائن کورسز ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی پہلے تو آپ کا کال کرنے کی، آل دا وے فرام فرانس آپ نے کال کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں پیغام ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے، ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ میم، پلیز۔ ہمارا جو بچوں کے لیے سلسلہ ہے آن سائٹ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آن لائن ہمارے جو سمر کورسز ہیں یا ونٹر کورسز ہیں یا کچھ شارٹ کورسز تو ہم نے کیے ہیں، لیکن آئندہ ہمارا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ریگولر بیسس پہ آن لائن کورسز بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے تاکہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے جو پیرنٹس دنیا کے کسی گوشے میں بھی رہتے ہیں ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اور قرآن کے عمل اور علم دونوں کی اہمیت کے بارے میں ہم آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا دوبارہ سے، کہ اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک میں خواتین قرآنی تعلیمات کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں ضم کر کے کون سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کام بھی کر سکتی ہیں، جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا کہ صرف میری IFB کی آواز بند کیجیے گا پلیز، جیسے کہ ورکنگ لیڈی ہیں، آپ سب کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ کہنا بڑا زیادتی ہو جائے گا صرف میں گھر کی خواتین کا ذکر کروں، تو یہ خواتین کیسے جڑ سکتی ہیں، اپنے معمولات زندگی بھی سر انجام دے رہی ہیں، آپ ماشاءاللہ ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں، یہ تو آن سکرین ہے، آف سکرین بھی ہماری بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ایسی ہی، تو آپ بتائیے کیسے جڑا جا سکتا ہے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ، آپ کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا وہ بے حد خوبصورت ہے جی بے شک، اور اتنا زیادہ اس میں آسانیاں ہیں، اتنی زبردست ٹائم مینجمنٹ ہے، کسی کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے جیسے ہمارا جو روزہ ہے، روزے میں ہماری جب سحری ہوتی ہے، افطار ہوتا ہے، ٹائم ایک ہے، یعنی ایک ٹائم پہ روزہ بند ہو رہا ہے اور ایک ٹائم پہ روزہ کھل رہا ہے۔ جی وہ کمی بیشی جو ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بہرحال ٹائم جو ہے وہ مارننگ کا اور ایوننگ کا، یعنی صبح صادق سے پہلے اور اسی طرح سے غروب آفتاب پر۔ جی تو آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ اٹھے ہیں اور لوگ بیدار ہو گئے اور اب انہوں نے سحری کے بعد ان کے لیے فجر کی نماز ہے، اور فجر کی نماز کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت نیچرلی یہ ہر روز ہونی چاہیے، غیر رمضان میں بھی ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں 30 دن تک اگر کوئی اس عادت کو اپنانا چاہے تو زندگی بھر کے لیے عادت ہو سکتی ہے، الحمدللہ۔ بے شک ہو سکتی ہے، بے شک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے اور اس میں ایسی مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس وقت پہ اور کوئی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہوتی، آپ کا ذمہ داری کا ٹائم ختم ہوا، اپنے کام کلوز کرنے ہیں، آپ اپنے کاموں کو جاری رکھیے، اور کاموں کے دوران کتنی سہولت ہے، یعنی آپ اگر صرف قرآن حکیم کی تلاوت سنتے رہیں،
15 آورز میں 17 آورز میں پورا قرآن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ صرف سننے کی بات ہے, صرف سننے کی بات. اس پہ مزید بات کریں گے. ایک لائیو کالر ہیں جی, آپ کی اجازت سے شامل کر لوں. رفیہ تحسین صاحبہ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, شکریہ کال کرنے کا. بہت اچھا پروگرام آپ لے کے چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, اور میں اپنی عظیم اساتذہ کو دیکھ کے اتنی خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ الحمدللہ کہ جیسے ہمارا ایک مشن ہے کہ قرآن پہنچانا ہے گھر گھر تک, دنیا بھر تک. تو الحمدللہ میں اس کو اتنا میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی اپنی اساتذہ کو یہاں پہ دیکھ کے کہ الحمدللہ ہمارا کامیابی کی طرف قدم ہم لے کے چل رہے ہیں, اور ہم اساتذہ کے ساتھ ہیں. ہم ان شاء اللہ پوری دنیا تک قرآن پہنچائیں گے, اور معاشرتی برائیاں جتنی بھی ہماری ہیں, یہ جو آج کل گیجٹس وغیرہ لے کے چل رہے ہیں, جو ہماری ینگ ہماری جنریشن جو ہے اس میں مبتلا ہے مختلف قسم کی برائیوں میں, بیماریوں میں, ان سے ان کو نکال کے انشاءاللہ تعالی ہم نے صحیح معنوں میں دین اسلام کو پھیلانا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا, اور ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن کو پسند کرنے کا بہت شکریہ جی. میں وہیں سے بات جوڑتے ہیں کہ کاموں کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن کریم 30 دن روٹین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی روٹین بن جائے گی, روٹین بن جاتی. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کو اتنا لائٹر وے میں لینا چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے کام نپٹانے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں سوچیں, بہت ساری فکروں اور بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا رہیں, اس دوران اگر قرآن حکیم سنتے ہیں یا کوئی اور قرآن حکیم سے ریلیونٹ چیزیں جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سنتے ہیں تو کتنی زیادہ آسانی. کتنے لوگ ہیں جو اپنی ڈیلی لائف میں اپنی روٹین کے کام کرتے ہوئے قرآن سنتے ہوئے پورا قرآن ترجمے سے کمپلیٹ کر جاتے ہیں, تفسیر سے کمپلیٹ کر جاتے ہیں. صرف یہ کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں, ارادہ کر لیں کہ میں نے یہ وقت لگانا ہے, اور آن لائن ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. تو تلاوت, سب سے پہلے تو تلاوت کی روٹین بنائیے فجر کی نماز کے بعد, پھر اسی طرح سے نمازوں کے بعد. اگر آپ ہر نماز کے بعد بہت زیادہ نہیں کچھ حصہ بھی قرآن مجید کا تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو ایک آہستہ آہستہ اس کا ٹیسٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ غیر محسوس طور پر دن بھر میں یعنی مختلف حصوں میں تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے ہوئے بھی بہت سارا پڑھ جاتے ہیں. میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا, سوری آپ کی بات میں نے کاٹی, کہ اب روٹین یہ ہے کہ اب میوزک نہیں چلتا, اب وہ بینڈز نہیں چلتے, اب وہ ٹرانس نہیں چلتی, اب اصل چلتا ہے جو چلنا چاہیے تھا. تو جب میں ٹرانسمیشن کر کے جاتا ہوں یا کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہوں, آپ یقین کیجئے گاڑی کوئی بھی ہو, آپ بس ٹیون کر لیں کہ کل میں نے یہ سورہ سنی تھی, آج مجھے اس سے آگے یہ والی سننی ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ آپ کو وہ لذت آتی ہے جو آپ کی زندگی میں مسنگ تھی. ابھی کل رات کی بات ہے, جب میں 11 بجے کے قریب یہاں سے نکلا ہوں تو سڑکیں خالی تھیں, رات کا اندھیرا تھا, تنہائی کا عالم تھا, اور رب سے باتیں تھیں, اور وہ قرآن کریم کی تلاوت تھی. تو ایسی روح کی تسکین تھی کہ گھر پہنچتے پہنچتے نہ جانے دل نے کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس راستے پہ چلنا تھوڑا لیٹ ہوا لیکن چل پڑے. تو یہ قرآن سے جڑنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے. آمین آمین. یہ آپ کی کمپنی, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے, بیکاز ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور ان سے سیکھنا, آپ کریں بھی کچھ نہ, صرف سننا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ برکتیں ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی. ایک لائیو کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا. کیا کہیں گی آپ؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے, استاذہ ہاشمی. جی کریں, سن رہی ہیں آپ کو, آپ کریں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا میں آپ سے بات کر رہی ہوں. الحمدللہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ ہم کیا اس ماحول کو, میری نا ایک جگہ پہ شادی ہوئی تھی کہ مجھے وہ جگہ ایسی لگی اپنے لیے کہ میں وہاں پہ, ایک تو میری خود کی طبیعت خراب ہو رہی تھی, نہ میں نماز پڑھ سکتی تھی, نہ میں قرآن پڑھ سکتی تھی. پھر مجھے لگا کہ اگر میں ادھر رہی نا تو میرے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی. اب میں نے اس ماحول کو میں چھوڑنے لگی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوگی. بس صحیح ہے نا؟
اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایکسائٹمنٹ کا لیول بھی آپ بیٹی کا دیکھیں کہ کس حد تک ہے. اسے یقین نہیں آ رہا، بار بار خیریت ہی پوچھتی جا رہی ہے بیٹی. تو خیر یہ آپ سے محبت ہے جی. جیسے میں پہلے اظہار کر رہا تھا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی یہ سعادت ہوتی ہے کہ آپ کی زندگیاں آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے آپ ان سے کچھ پوچھیں یا نہ پوچھیں. تو انہوں نے تو پوچھ لیا جی کہ وہ قرآن و سنت سے دور تھا وہ پورا فیملی کا سسٹم، تو میں نے کیا ٹھیک کیا. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کے دین سے محبت ہے اور جو اس پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے خود بھی اس پہ عمل کرے اور اپنے ماحول کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرے. میں ضرور ان خواتین کی بات کرنا چاہتی ہوں جن خواتین کو قیدی بنا لیا گیا تھا بغداد سے، اور چنگیز خان اور ہلاکو خان انہیں اپنے علاقے میں لے آئے تھے. ان قیدی خواتین کو انہوں نے اپنی بیویاں بنا لیا اور پھر ان کے بچے پیدا ہوئے. ان کے بچوں نے جیسے دین سیکھا، وہ جب ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ، السلام علیکم اور مختلف جو ریسپانسز ہیں وہ یہ بات کرتے تو وہ اپنے گھر والوں سے پوچھتے کہ یہ سب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. گریجولی آہستہ 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 وہ لوگ جو بغداد کو نیست و نابود کرنے والے تھے، آج بھی تاریخ میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. ان کے مسلمان ہونے کے پیچھے ان خواتین کا کتنا بڑا کردار تھا جنہوں نے اس سارے عرصے میں اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے اس ماحول کے اندر کام کیا. اور الحمدللہ وہی لوگ جو قیدی بلانے والے تھے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قید میں آ گئے الحمدللہ. تو یہ تو اعلیٰ درجے کا عظیمت کا کام ہے. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ماحول میں آپ کا سروائیول ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، آپ کو اپنا ایمان بچانا ہی مشکل لگتا ہے. تو ایسے میں اگر کوئی سٹیپ لیا جائے تو یہ تو صورتحال کے مطابق ہی ڈیسیژن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتری اور خیر کے فیصلے فرمائے. آمین آمین آمین. ٹھیک ہے جی، ٹرانسمیشن تو جاری ہے، گفتگو بھی جاری ہے، لیکن ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسٹوڈیوز میں تھوڑا سا چینج ہے. میم فائزہ خان ہم سے فی الحال تھوڑی دیر کے لیے رخصت ہوئی ہیں، ان کی اپنی کوئی کمٹمنٹ ہے، اور اب ہمیں جوائن کر چکی ہیں حسنہ احمد صاحبہ، ماہر غذائیات ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ماہر غذائیات ہیں، خود بھی روزہ رکھا ہے آج آپ نے؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے جی، آپ سے بھی گفتگو کریں گے. ہم پہلے میم کی جانب آئیں گے. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہم قرآن سے جڑتے ہیں، اور ایسی فیملیز جہاں پہ ان بہن کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے لگ رہا تھا کہ میں قرآن و سنت کے مطابق اپنے بچوں کو مستقبل میں چلتا نہیں دیکھ پاؤں گی، تو پھر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہو جاتی ہے، ہمیں وہاں پہ زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے. صورت دیگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گی تو پھر آپ اپنی دوسری راہ اختیار کر سکتے ہیں. اس صورت میں ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں کتنا زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے فیل کیا ہوگا جس بچی کی کال تھی جی اس کو کتنی زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہاں جی. اور جب ہم فورمز کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، یا یہ کہ اسلامک سینٹرز جہاں پہ کام کرتے ہیں جیسے ہمارے ویسٹرن کنٹریز میں بھی اور یہاں پر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میل فیمیل کے لیے الگ الگ سینٹرز ایسے موجود ہیں. جب آپ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. کاؤنسلنگ کی بہت شدید ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ خود ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، اور اس کی یعنی اس کی ریزن جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہو جاتی کہ شاید یعنی اسلام پریکٹس نہیں ہو پا رہا. مجھے یاد آتا ہے جب آپ سے نشست ہوتی ہے ہمیشہ آپ بات کیا کرتی ہیں
کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے چاہیں تو پہلے ان کو وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ کل کو انہوں نے پیرنٹس بننا ہے, پیرنٹنگ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جب یہ ایجوکیشن ہوگی نہیں تو پھر زیادہ پرابلمس ہوں گے. جی, اور میرٹل میٹرز ایسے نہیں ہوتے جس کے بارے میں ایجوکیٹ کیے بغیر آپ توقع رکھیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایک نئی نسل کا پورا آغاز ہے یہاں سے. جی, اب یہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا سر پہ پڑے گی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں جی, بلکہ اکثر تو یہ کہا جاتا ہے, سوری ٹو سے دس, کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, اس کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ کماتا نہیں ہے اس کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ یہ بڑی سیریس بات ہے کہ جو کما نہیں رہا, اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا, وہ اپنی فیملی کی کفالت کیسے کرے گا. بالکل. جی پلیز پلیز. بات یہ ہے کہ جیسے اس بچی کا معاملہ تھا, ایسے ہی میں نے دیکھا ہے ینگ بچیاں جو مختلف طرح سے ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں سوسائٹی میں, اپنا رول پلے کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جاب کرتی ہیں, یا اگر جاب نہ بھی کریں تو ساری زندگی پڑھتے رہے, اچانک اسٹڈی سے فارغ ہوئے اور شادی ہو گئی. انہیں پتہ ہی نہیں فیملی لائف کیا ہوتی ہے, اس کے ایشوز کیا ہیں. جی, پچھلے دنوں میں ایک فیملی سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میری بچی کے بہت پروپوزلز آئے لیکن میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں کہ میں بچی کا رشتہ کر دوں کہ ابھی تو اسے اپنی یعنی اسے پتہ ہی نہیں ریلیشنز کو میں نے نبھانا کیسے ہے. جی, تو اسے پہلے میں ریلیشنز نبھانے تو سکھا لوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ساری زندگی یعنی ایسا نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ موقع ہی نہیں ملتا بچوں کو, اب ان کی سٹڈیز ایسی ہیں, سارا وقت بزی رہتے ہیں, تو یعنی ہم نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی. لیکن اب یہ فیل ہوتا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس وقت وہ سسرال میں جائے گی تو اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بچوں کو رشتہ ازدواج میں باندھنے سے پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے, انہیں یہ رشتہ نبھانا سکھانا چاہیے. اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں گائیڈ لائن دی, اس کے مطابق یہ سکھانا بہت ضروری ہے. ورنہ تو میں نے دیکھا ہے اچھا سسرال والے شرعی پردہ نہیں کرنے دیتے, سسرال والے جو ہے وہ یعنی فلاں کام نہیں کرنے دیتے. میں نے دیکھا بہت ساری لڑکیاں, ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے موسٹلی گھرانوں میں, تو جب لڑکی یہ چاہتی ہے کہ مجھے الگ رہنا ہے تو وہ فوراً شرعی پردہ شروع کر دیتی ہے. جب وہ الگ ہو جاتی ہے تو شرعی پردہ ختم ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات آڑ بھی بنایا جاتا ہے, یعنی اس بات کو آڑ بنایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر اسلام سے اوفینڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہ میں کہ کسی کی خاص پس منظر میں بات نہیں کر رہی, لیکن جنرلی ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اسلام پریکٹس کرنے کی خاطر آپ اپنا گھر توڑ رہے ہو, یا یہ ہے کہ اس کی ریزن کوئی اور ہے, یا آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس پہ مزید گفتگو کریں گے. حسنہ احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان کا سیزن ہے حسنہ احمد, اور ہوتا یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں بجائے اس کے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو روکیں, سارا دن خالی پیٹ رہنے کے بعد میرے سامنے انواع اقسام کا فوڈ آ گیا اور میں کہتا ہوں میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں, چاہے میں ایک ایک پورشن دوں لیکن میں بہت زیادہ کھا لیتا ہوں. ایک تو سچویشن یہ نظر آتی ہے. دوسری یہ ہے کہ میں ایمٹی سٹمک ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اب مجھے کٹ ڈاؤن کرنا ہے, کچھ شریڈ کرنا ہے, کچھ ویٹ ریڈیوس کرنا ہے. میں رمضان کا انتظار کرتا ہوں اور جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے کھجور کے بعد میں بلیک کافی لے لیتا ہوں, یا ملک کافی لے لیتا ہوں, یا چائے لے لیتا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ افطار کے بعد جو سب سے بہترین ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہوتی ہے کھجور, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. جو ہمارے پاس ڈیٹس ہے ان کے اندر نیچرل ہمارے پاس شوگرز ہوتی ہیں جو کہ نیچرل جو باڈی کی آپ کی جتنے ہم نے فاسٹ کیا ہوتا ہے, جتنی ہماری انرجی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر اس کے فوراً بعد ہم ایمٹی اسٹمک ہی بالکل بلیک کافی یا کافی لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹمک کی ایسیڈیٹی انکریز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ انسولن اسپائک ہوتا ہے. تو لیکن ہمارا جو مقصد ہوتا ہے اس پورے فاسٹنگ کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے کھجور پہلے بہتر آپشن ہے. اس کے علاوہ روم ٹیمپریچر پہ پانی پی لیا جائے, روم ٹیمپریچر پہ پانی, کیونکہ ہمارا جو ہیومن کا نیچرل سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, یہ ہیٹ پہ چلتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ روم ٹیمپریچر پہ پانی لیں بجائے اس کے کہ آپ کولڈ یا چل واٹر لے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ
کھجور سے افطار کر کے تو پانی پی کے دین یو کین گو فور. میں تو کبھی کبھی یہ بھی کرتا ہوں کھجور کے بعد میں نیم گرم دودھ لے لیتا ہوں, کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ نیم گرم دودھ بھی بہتر ہے. میں بات کر رہی تھی کافی کی یا بلیک ٹی کی جس میں ٹیننز آ جاتے ہیں, چائے کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, افطار کے کچھ دیر بعد آپ لے سکتے ہیں جی, اگر آپ نے کھانا کھا لیا اور اس کے بعد آپ 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ اپنا چائے یا یعنی کافی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ہیں. ٹھیک کر رہا ہوں آج کل جو کر رہا ہوں. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ, مسفرہ شیخو پورہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا, کیا کہیں گی آپ؟ جناب استاد جی سے یہ کویشچن ہے کہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم قرآن پڑھا تھا اور تب قرآن کے ساتھ جو کنیکشن اسٹرانگ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہوا تھا, اب ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اثر نہیں کر رہا ہوتا, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ریلیشن اسٹرانگ رہے قرآن سے بھی, اللہ تعالیٰ سے بھی. لیکن اس رمضان ایسا کیا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اسٹرانگ ریلیشن ہمارا رمضان کے بعد بھی رہے اور قرآن کے ساتھ بھی رہے؟ ٹھیک ہے مسفرہ, میم تو جواب دیں گی, لیکن آپ نے کیا دیکھا ہے, آپ نے کیا مانیٹر کیا ہے کہ کیا لگتا ہے لیگ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی لگتی ہے جب قرآن کو اس طریقے سے جب ترجمہ اور تفسیر سن رہے ہوتے ہیں. جی جب فرسٹ ٹائم سنا تھا جیسے تب اثر کر رہا تھا, اب ایسا فیل ہوتا ہے کہ ویسے اثر نہیں کر رہا ہوتا. اکثر ہو بھی رہا ہوتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں وہ اثر ویسا نہیں کر رہا ہوتا. اچھا چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میم یہ تھوڑی ڈیپ ڈاؤن بات ہے جو مجھے سمجھ لگی. پہلی دفعہ میں سنے تو بہت اثر کرتا ہے, لیکن اب وہ سن رہی ہیں تو ان کو اس طرح سے افیکٹ نہیں ہو رہا. کمی کہاں پہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین دا بیسٹ پیپل وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اتنی سادہ بات ہے, اس سادہ بات کو نہ اپنانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گریجولی یہ فیل کرتا ہے یہ میری عادت ہو گئی. لیکن جس وقت یا وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھاتا ہے تو یعنی آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہو, آپ کسی چیز پہ غور کرتے ہو, آپ کہتے ہو اچھا یہ والی بات تو پہلے پتہ ہی نہیں لگی, جی اب یہ بات زیادہ سمجھ آئی. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھا ہے تو قرآن کو پڑھانا ضرور چاہیے. قرآن پڑھا ہے تو پڑھانا ضرور چاہیے. ہمارے والد کہتے تھے کہ آپ کو ایک شخص بھی مل جائے نا جس کو آپ قرآن پڑھا سکیں تو آپ ایک شخص کو بھی ضرور پڑھائیں. یعنی انڈیویجولی جو انسان ایفرٹ کرتا ہے اچھا اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے زندگی بھر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسی کا پھل ہے کہ آج تک ہم قرآن حکیم کا کام کریں. وہ ایک کا انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا کہ ایک فرد کو آپ نے ضرور پڑھانا ہے. ایک سے چین بنتی گئی بنتی گئی بنتی تو میں نے دیکھا, میں چھوٹی تھی ابھی, یعنی کہ میں نے میٹرک کیا تھا اور اس وقت جو ہے وہ قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ, اس کی توفیق ہی سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو میم ان بہن کو کیا کہیں گے آپ؟ پڑھتی رہیں, سنتی رہیں, یہ انشاءاللہ سلسلہ جیسے وہ چاہ رہی ہیں ویسے جڑ جائے گا. میں دوسری بات بھی کہنا چاہتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حنظلہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے, پہلے حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جو کیفیت میری اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتی ہے وہ میری گھر بار میں جب ہوتا ہوں یا اپنے کاروبار میں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو سیدنا ابو بکر نے کہا یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی. دونوں نکلے رسول اللہ کی مجلس میں گئے اور جب وہاں گئے تو تب جا کے وہاں پر بھی یہی بات کہی. رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت حنظلہ نے یہ بتایا کہ میں جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں جو کیفیت اس مجلس میں ہوتی ہے جب میں وہاں سے نکلتا ہوں میری وہ کیفیت نہیں رہتی. تو آپ نے فرمایا یا حنظلہ ساعۃ و ساعہ, کیا حنظلہ ایک گھڑی کی بات ہے, ایک گھڑی کی بات ہے. ایک گھڑی غفلت کی ہوتی ہے اور ایک گھڑی یاد کی ہوتی ہے, اور اگر تمہاری ہر وقت وہی کیفیت رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پہ آ کے تم سے مصافحہ کریں. اللہ اکبر. یو آنسر دی کوسچن میم. یہاں پہ تو بات ہی ختم ہو جاتی, آگے بچتا ہی کچھ نہیں.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے میم, سمجھنے کے لیے یہ ایک لائن بہت ہے. یہ ہماری ان بہن کو میسج ہے جو ابھی میم کی گفتگو سن رہی تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ, تو آپ ذرا اس کو سوچیں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی, ساری بات واضح ہو جائے گی. ایک لائیو کالر ہے میم, مزید شامل کرتے ہیں. بشرا صاحبہ لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا کہیں گی آپ؟ میں نے میڈم سے یہ کہنا تھا کہ میں نے میڈم سے کہا تھا کہ آپ ہر پورا میں بھی اپنا وہ کھولیں گے ادارہ, وہ مجھے تو اللہ مل گیا. سمجھ نہیں لگی, ادارہ کھولیں, آگے کیا ہوا؟ مجھے اللہ مل گیا. اچھا ماشاء اللہ, وہ کہہ رہی مجھے اللہ مل گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر تو جی بہت مبارک ہو آپ کو, ہمارے لیے بھی دعا کریں آپ. میں وہاں پڑھنے جاتی ہوں, اتنا مزہ آتا ہے نا, اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی آپ. ماشاء اللہ. چلیں بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا, اور ہماری طرف سے مبارکباد. یہ وہ فیل ہے جی جس کا بھی میم ذکر کر رہی تھی. جی ایک گھڑی غفلت کی اور ایک گھڑی یاد کی, تو ان کو یاد آ گئی ہے جی. جی الحمدللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, بلکہ میں آؤں گا آپ کی طرف. حسنہ احمد, بتائیے گا کہ روزے میں نیند کیوں آتی ہے اتنی؟ کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ روزہ. یہ جب ہم افطار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بہت زیادہ کھانا ایک دم سے کھا لیتے ہیں, تو ہوتا ہے کیا ہے, ہماری باڈی کے اندر انسولن اسپائک ہوتا ہے. تو جو انسولن اسپائک ہے نا, وہ اصل میں فٹیگ ہارمون ہوتا ہے. جب ہم بہت زیادہ کھانے کی انٹیک کر لیتے ہیں, تو اس لیے ہماری جو باڈی ہے اٹ گیٹس ٹائرڈ, اس لیے نیند آتی ہے. تو اس کے لیے ویسے بھی کہا جاتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ بھوک رکھ کے کھایا جائے. تو یہ بات جو ہے یہ ویسے بھی پروو ہوتی ہے کہ ہماری جو انسان کا ایپیٹائٹ سینٹر ہوتا ہے, اس کو کم از کم 20 منٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے کھانے کے جو آپ نے کھانا کھایا اس کو رسپانس میں لے کے آئے, اور آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے جتنا کھانا کھایا ہے اب آپ کی بھوک مٹ چکی ہے. تو ہم اس میں جی میسج ہو جاتا ہے, اس کو 20 منٹس چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اس کا جو روزے کے دوران یعنی رمضان میں لوگ سوتے بہت ہیں. اچھا, ایک تو یہ والا معاملہ ہے جو میم کہہ رہی ہے, میں دوسرا والا معاملہ کہہ رہا ہوں. ایک تو انٹینشنلی سونا, یہ والا کہ میرا روزہ ہے, میں صبح کا سو رہا ہوں, شام کو اٹھ رہا ہوں, اب میری افطاری ہے, میں نے کام تھوڑا ڈرین بھی ہو جاتا ہے نا انسان. ہاں جی یہ بھی ہے. تو ان دونوں سچویشنز میں ایک تو باڈی کی جو نیڈ ہے, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ کھانے کے بعد جو ایک ڈائجسٹو عمل اپنا ایک چلتا ہے پروسیس, اس کے بعد بندہ فیل کرتا ہے. دوسرا یہ والا معاملہ کہ بندہ لیتھارجک سم ٹائمز فیل کر لیتا ہے کہ زیادہ ایکٹیویٹی کر لی, زیادہ کام کر لیا, اگر فزیکلی نہیں کیا تو مینٹلی کچھ زیادہ کر لیا تو بندہ ڈرین ہو جائے. کیا یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے سونے کی؟ ایک تو ایسے ہے کہ ایک تو نیچرلی آپ فاسٹنگ کنڈیشن میں ہیں, تو جو ہماری باڈی کا جو مین سسٹم ہے جہاں سے انرجی ہوتی ہے گلوکوز, جو کہ بیسیکلی آفٹر 8 to 8 hours کے بعد جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو آپ کی باڈی ہے وہ فیٹس کو ایز اے سورس آف انرجی یوز کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس لیے انسان خود بھی یہ سوچتا ہے کہ اب میری انرجی ختم ہو گئی ہے, اور اٹس آل ان یور مائنڈ. ہیلدی فیٹ آپ کا برن ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے باڈی کو ایڈیپوس ٹیشوز جو ہوتے ہیں ہمارے وہ برن ہونا شروع ہوتے ہیں, وہ جو پاکٹس میں ڈیفرنٹ جگہ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اسی لیے جو ہمارے پاس فاسٹنگ ہے, یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جتنی ہماری باڈی کے اندر ڈیمیج ہوا ہوتا ہے نا, یہ اس کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے. ایسے تو نہیں گورے نے پوری تحقیق کر کے کہا کہ کم از کم 30-40 days بھوکا رہنا ایک سال میں ضروری ہے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے نام سے آ گیا ہے یہ انٹروڈیوس کیا, جبکہ ہمیں تو یہ انہیریٹنس میں مل گیا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے ہمیں بتا دیا, ہماری تعلیمات میں شامل ہو گیا. مزید بھی آپ سے میں نے کچھ جاننا ہے. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں عاتقہ فیصل آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کا. میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھا لگ رہا ہے میم کی ٹرانسمیشن آپ لوگوں کی اس چینل سے سن کے, شکریہ, اور استفادہ بھی بہت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو اور آپ لوگوں کو بھی. تو سوال کرنا چاہوں گی کہ جو شام کے اذکار ہیں وہ ہمارے نالج میں یہ بات ہے, اور وہ پوچھنی تھی کہ وہ بات صحیح ہے کہ شام کے اذکار جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوتا ہے یا عصر کی اذان ہوتی ہے, نماز وغیرہ پڑھتے, تو اس کے بعد ہم شام کے اذکار کر سکتے ہیں, اور صبح کے اذکار جو ہے وہ ایسے ہی سورج طلوع ہونے کے بعد دن کے وقت روشنی میں پڑھنے شروع کیے جائیں گے, یا فجر کے وقت اندھیرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ عاتقہ صاحبہ کال کرنے کے لیے. میم اذکار کے حوالے سے مارننگ اور ایوننگ دونوں وہ جاننا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں, شام کی چائے پیتے ہیں تو شام کی چائے کا وقت کیا ہوتا ہے؟ تو یہ شام کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو آپ شام کے اذکار کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, مغرب سے پہلے ہی کرنے چاہیے, کیونکہ وہ وقت تو پھر بلاؤں کے نزول کا ہوتا ہے.
لیکن بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ کے اذکار چھوٹ گئے تو ایسی بات نہیں کہ کر نہیں سکتے. جی. اور صبح کے اذکار بھی جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی, جب صبح ہو گئی تو صبح کے اذکار کیے جا سکتے ہیں. اور یہ سلسلہ اگر کسی کی لیٹ صبح ہو رہی ہے تو لیٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جتنا ارلی کر لیں اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ایک لائیو کالر اور ہیں جی, وہ بھی شامل کرتے ہیں. مہرین ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے, کیا کہیں گی آپ؟ استاذہ جس سے میرا کوشچن تھا. جی استاذہ, جب ہم روزے سے ہوتے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا بھی ایک اسکیجول بنایا ہوا ہے جس کے وقت ہمارا ٹائم, جس کے مطابق ٹائم پروڈکٹیو گزر رہا ہوتا ہے الحمدللہ. پھر تلاوت کرنا, ذکر کرنا اور روزہ بھی باندھ کر رکھ رہا ہوتا ہے ہمیں. لیکن ان ڈیز میں جب ہم نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا یا نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو ان دونوں دنوں کو ہم رمضان میں کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں؟ اپنے نفس کو ہم لغویات سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے گا. جی شکریہ کال کرنے کا. جی میم بتائیے پلیز. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے مہرین. اس میں بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ نفع ہوگا. بات یہ کہ آپ جس وقت نماز سے آپ کو رخصت مل گئی تو ذکر سے رخصت تھوڑی ملی ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں, آپ دعائیں کر سکتے ہیں, آپ تلاوت قرآن سن سکتی ہیں, آپ اسی طرح سے باقی نیکی کے کام جاری رکھ سکتے ہیں الحمدللہ. اور ذکر زیادہ کرنے کی وجہ سے اور تلاوت سننے کی وجہ سے آپ اس فیز سے آؤٹ نہیں ہوتے الحمدللہ. اور جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے کہ کس طرح سے ان دنوں میں اپنے آپ کو زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں, تو جس طرح عام دنوں میں پروڈکٹیو بنتے ہیں, اس میں جو چیز مس ہوتی ہے وہ بیچ میں نماز ہے. تو نماز کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو اگر آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. میم ایک اور لائیو کویسچن بھی ہمیں آیا ہے. لکھتے ہیں کہ رمضان ضائع نہیں کرنا چاہتے, جتنا زیادہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے, اور پھر ایک گلٹ رہتا ہے. اچھی فیل ہے یہ ویسے. جی پلیز. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا برملہ اظہار پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تمنا, خواہش اور ارادے میں جو فرق ہے نا وہ نہیں کر پاتے. ایک تمنا ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ ارادے تک جب تک نہیں پہنچتی کام ہو نہیں پاتا. اور ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پختہ طور پر اس کی نیت کر لیں. آپ پختہ عزم کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. ارادے کے بغیر عمل کبھی وجود میں نہیں آتا. یہ ایک خیال ہے, ایک خواہش ہو سکتی ہے. ارادہ کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ضروری ہے. جب آپ کا ارادہ بنے, جب آپ کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے وہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, کنز من کنوز الجنہ, کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو ریلی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نیکی کی قوت مل سکتی ہے, نہ بدی سے بچنے کی کوئی قوت حاصل ہو سکتی ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے, یعنی اللہ ہی قوت دے گا. تو جب آپ دل کے یقین کے ساتھ اسے بار بار دہراتے ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے الحمدللہ. ٹھیک ہے. حسنہ احمد یہ بتائیے کہ رمضان میں سحری میں کیا کھایا جائے کہ آپ کی انرجی اچھی رہے, اور افطار میں کیا لیا جائے کہ وہ ریسٹور ہو جائے جو آپ سارا دن کا آپ نے بھوک پیاس روکے رکھا آپ کو, جسم کی جو نیڈ ہے. اچھا ویسے تو انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرا لائف سٹائل کیا ہے, یا آپ کس طرح سے سارے دن کے معاملات کرتے ہیں, کتنی ایگزرشن کرتے ہیں, کتنا کام کرتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. لیکن نارملی کیا ہونا چاہیے؟ ویسے تو ابھی جب آتا ہے, یہ آتے ہیں مہینہ آتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں کہ ویٹ کم کرنا ہے. میں نے بھی کم کرنا ہے, ویسے 10 kg زیادہ کیا ہوا ہے میں نے آج کل. لیکن اس کا اصل جو ہوتا ہے, مقصد جو ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ سکھانا ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے. لیکن اگر ہم دیکھا جائے, اگر آپ اس روٹین کو فالو کرتے ہوئے, جو انٹرمیڈینٹ یہ فاسٹنگ کی روٹین ہوتی ہے, اس کو اگر آپ ہیلدی وے میں فالو کرتے ہیں تو آپ آرام سے 5 to 6 kg جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر لوز کر سکتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں صبح کی, تو اس کے اندر ہمارے پاس ہمیں اپنے جو ڈائٹ ہے اس کے اندر
گرینس کہتے ہیں ان کو ایڈ کرنا چاہیے اگر آپ اپنی کہتے ہیں دلیا کھجور لے سکتے ہیں. جی بالکل, جس طرح سے ہم ایڈ کرتے ہیں دلیا میں, دلیے کے اندر ہم کھجور ڈال کے یا پھر نٹس ڈال کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ بڑا فائدہ اس کے علاوہ ہمارے پاس دلیا بڑی جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. نہیں, جو ڈائجسٹ تو ہر چیز ہو جاتی ہے, لیکن پورش تو ویسے کافی جلدی. اٹ ول ٹیک ٹائم. اچھا, اور یہ ہمیں ایک مطلب احساس دیتا ہے کہ ناؤ یو آر فیلنگ فل. اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں ساتھ چیا سیڈس کا. ہمارے پاس ہوتے ہیں سورس ایک جو کہ ہمارے اسٹمک میں کافی دیر سے ابزارب ہوتے ہیں اور ڈائجسٹ ہوتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے چیا سیڈس کا؟ چیا سیڈس آر یوز ایز اے سورس آف فائبر, ہیلدی فائبر. ایسا کیا ہوگا کہ آپ کو جو مطلب فیلنگ کو فلنس دیتا ہے اصل میں, اسٹائٹی لیول انکریز کرتا ہے پرسن کا. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اور ساتھ اس کے یوز کرنا ہے دین یو ول گو ود دی پروٹینس, جس میں آ جائیں گے انڈا آ جاتا ہے, شامی آ جاتے ہیں. 2-4 انڈے کھائے جا سکتے ہیں نہیں, اگر آپ ساتھ لے رہے ہیں, اگر آپ نے ویٹ ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر وداؤٹ یولک لے لیں. نہیں, یولک از ویری اسینشیل ود دی ایگ. اچھا ٹھیک ہے, مطلب جس کو ہم کہتے ہیں ہم باہر پھینک دیتے ہیں, وہی تو کام کی چیز ہے. وہی کام کی چیز ہے. اس کے اندر لاٹ آف ہمارے پاس مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ باڈی کی نارمل فنکشننگ کے لیے. ایک ہیلدی بندہ کتنے ایگ لے سکتا ہے سحری میں؟ ویسے تو کھجور کہتے ہیں مکمل غذا ہے. ایک ایگ, ہول ایگ ود دی یولک. مجھے تو ایک ایگ کا پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے میں آئی ایم فونڈ آف ایگز اینڈ ملک, تو میں کتنے لے سکتا ہوں؟ میری ایگزرشن بھی کافی رہتی ہے. ویسے ایک عام روٹین ویسے ایک پرسن کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ویک میں 3 to 4 ٹائم ایگ کنزیوم کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور لیکن اگر ایک دن میں وہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انڈیویجول آپ کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے پروٹین کی. جی ٹھیک ہے. اگر آپ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے تو آپ 2 ایگس بھی کنزیوم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ابھی جو ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں, لیکن ابھی ہم بات کریں ہیلدی ویٹ, مطلب وہ ڈائٹ جو آپ کی نارمل روٹین میں آپ کے کام آئے, تو اس میں اگر آپ پہلے یہ یوز کر رہے ہیں, ایگ ساتھ یوز کر رہے ہیں, اینڈ یو آر لائک گوئنگ ود دا سیریلس, پورج, اٹس اے کمپلیٹ ڈائٹ. پورج کے بارے میں یہ جو کہا آپ نے, نٹس وغیرہ یوز کر لیں, اس میں کھجور وغیرہ یوز کر سکتے ہیں, چیا سے, تو بڑی ہیلدی چیز بن جاتی. تو کیا وہ ہم نے اس میں اس لیے ایڈ کیے تاکہ اس کی جتنی بھی ہمارے پاس انرجی ہے وہ ہمارے پاس بیلنس ہو جائے لانگ ٹائم کے لیے. سارا دن. اس کے علاوہ ساتھ ہم جو کہتے ہیں بیٹن دہی کا. اچھا, دہی بھی لیں. دہی کا استعمال آئے گا لسی کی صورت میں. اچھا, کیونکہ جب آپ یوز کر رہے ہیں, نہیں دودھ کے ساتھ, تو آپ وہ لے رہے نا پورج لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو دہی ہے وہ آپ لسی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. دہی سے آپ کی جو پیاس کی شدت ہوتی ہے وہ لگتے ہیں. نہیں, دہی کو پانی کے اندر لسی بنا کے نا, لسی کے طور پہ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کوئی چیز لی جا سکتی ہے؟ اس کے علاوہ فروٹس وغیرہ لے سکتے ہیں. فروٹس ہم ویسے تو جو لائک یعنی ویٹ لاس کے حوالے سے نہیں, جنرلی فروٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. نارملی ہوتا تو یہ ہے نا کہ گھر میں جو بھی آپ کے پاس سالن پڑا ہے, آپ ایک سادی روٹی کے, کچھ لوگ پراٹھا لیتے ہیں, کچھ لوگ سادی روٹی, آپ لے سکتے ہیں یہ سحری میں؟ ہاں جی, آپ کی سحری بھی لے سکتے ہیں, لیکن آپ ہیلدی کی بات کریں گے تو اٹ ول انکلوڈ آل دا فوڈ گروپس. نٹس بھی ایڈ کریں گے, فروٹس بھی ایڈ کریں گے, اس کے علاوہ ہم گرینس بھی ایڈ کریں گے, پروٹینس بھی ایڈ کریں گے, بیلنس ڈائٹ کے طور پہ. چائے بالکل لے سکتے ہیں, لیکن چائے جو ہم پیتے ہیں وہ ہم پیتے ہیں دودھ پتی. تو آئی ول آلویز ریکمینڈ کہ آپ اس میں 1/4 جو ہے وہ ملک ایڈ کریں اور 3/4 جو ہے واٹر کا استعمال کریں. کیونکہ فیٹ دنیا میں کہیں چائے میں دودھ جو ہے وہ اصل میں فیٹ ہے, تو جتنا آپ اپنی ملک کنزمپشن انکریز کریں گے اتنا اپنا فیٹ کنزمپشن انکریز. میں چاہوں گا آپ اپنے منہ سے یہ بھی بتا دیں, کچھ لوگ ٹی وائٹنرز ڈالتے ہیں, تو وہ کتنا نقصان دہ ہے؟ ٹی وائٹنرز اصل میں چائے نہیں ہے, دے آر دا ٹی وائٹنرز. اور اوپر لکھا بھی ہوتا ہے یہ دودھ نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ دودھ زیادہ ڈالنا ہے. یہ دودھ نہیں ہے, اس کا نقصان ہے, اس کا نقصان ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں افطاری کی طرف, جس کا ٹائم بالکل قریب ہے, اور مجھے بار بار افطاری کا کہنا پڑ رہا ہے تو اور زیادہ بھوک جاگ رہی ہے. تو بتائیں افطاری میں کیا لیا جائے؟ افطاری کا جو افطار ہے ہمارے پاس وہ آتی ہے نارمل, ہمارے پاس روم ٹیمپریچر پہ پانی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیمنیڈ ہم آج کل چل رہا ہے کافی, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. روم ٹیمپریچر پہ. ابھی تو ایسا موسم نہیں آیا کہ ہم بہت چلڈ واٹر کی طرف جاتے ہیں ویسے,
اتنا نارمل ہو گیا جی. اب تو پڑا ہوتا ہے ایسے کہ کہتے کہ بس ٹھنڈا دے دیں. اب تو وہ آئس بھی آ گئی جو میلٹ نہیں ہوتی لیکن ٹھنڈا کر دیتی ہے, کلرفل. بلکہ مجھے یاد آ گیا, کلرفل جو آئس ہے جو ڈیزالو نہیں ہوتی لیکن وہ ٹھنڈا کر دیتی ہے کسی بھی لکوڈ کو, یہ ہارمفل نہیں؟ وہ ہمارے پاس آرٹیفیشل آئس کے طور پہ یوز ہو رہی ہے نا. تو جو بھی چیز آرٹیفیشل ہے اٹ از آرٹیفیشل, اٹس ناٹ نیچرل. اگر آپ پانی کو لو ٹیمپریچر پہ فریز کرتے ہیں تو اٹس اے نیچرل پروسیس. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کوئی آرٹیفیشل چیز بنا رہے ہیں, مین میڈ چیز جو ہے اس کی جتنی آپ اپنی ڈائٹ میں ریموو کر سکتے ہیں کنزمپشن, کتنی بڑی بات ہے جو انہوں نے کہی, مین میڈ اور بالکل جو نیچرل, کوئی کمپیریزن نہیں. ٹھیک ہے جی, آنسر دا کوسچن. حسنہ احمد ہمارے ساتھ موجود رہیں, آپ کے آنے کا شکریہ. جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی رابعہ عمر صاحبہ اور میم اساتذہ نکہت ہاشمی صاحبہ. ٹرانسمیشن جاری ہے, ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میم نکہت ہاشمی صاحبہ, فائزہ خان صاحبہ ہمیں دوبارہ جوائن کر چکی ہیں, رابعہ عمر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈسکشن کافی آگے تک جا رہی ہے. ہم چونکہ قرآن سے جڑنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گفتگو میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہم ان کو بھی شامل کر رہے ہیں, لائیو کالز بھی شامل کر رہے ہیں. گزارش آپ سے یہی ہے کہ جب آپ کال کریں تو ٹی وی کا والیوم بند رکھیے اور ٹاپک کے مطابق سوال کیجیے تاکہ آج کی گفتگو کا حاصل ہم کر سکیں. اس کے ساتھ یوٹیوب لائیو پہ جو لوگ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں, یہاں پہ جو کویسچنز آ رہے ہیں ریپیٹڈلی مجھے یہاں پہ بار بار جو پوچھا جا رہا ہے, تو گزارش یہ ہے کہ جب ٹاپک کے حوالے سے کویسچن ہوگا میں شامل ضرور کروں گا, اور اگر وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا تو پھر وہ سیگمنٹ ہمارا بیکار چلا جائے گا کہ جس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں وہ مکمل نہیں ہو سکے گی. گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں دوبارہ چلوں گا فائزہ خان صاحبہ کی جانب, اور ان سے پہلے پوچھیں گے آپ نے بریک کیوں لیا جی ابھی ٹرانسمیشن میں؟ مجھے لگا کہ کوئی کمٹمنٹ آ گئی آپ کی. جی تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ لوگ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سٹل محروم تھے, کیونکہ آج میں شروع سے ٹرانسمیشن میں شامل تھی. تو میں نے کہا ان تک بھی پیغام پہنچا دیا جائے. باقی میں آپ لوگوں کی انرجی کو بھی سلام پیش کرتی ہوں کہ مجھے لگا کہ بریک لے لینی چاہیے. بریک تو ہم نے بھی لی جی, اور باقی یہ ذمہ داری سر انجام دینی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے اور برکت دے. آمین. اچھا میں آپ سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتا ہوں. بہت سی خواتین قرآن سے خوف محسوس کرتی ہیں. یہ بات میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میتھ ہے یا یہ جو بات ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اور مشورہ کیا ہوگا. میں میم کی طرف بھی دوبارہ آنا, آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ جو ہے اس کو میم نے کہا کہ روٹین بنا لیں. ان دنوں میں تو آپ اگر روٹین میں آئیں گے تو زندگی کی روٹین بنانا آسان ہو جائے. کتنی گہری نظر اس میں جا سکتی ہے اگر ہم غور کریں تو؟ میرا خیال میں نظامی صاحب لا علمی کی وجہ سے جی, اور تھوڑا سا جس طرح میں محسوس کرتی ہوں کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں یا قرآن کے قریب لانے کی بات کرتے ہیں تو مشکل باتیں انفارچونیٹلی میں زیادہ ہو جاتی ہیں. لوگوں کو بہت آسان ٹپس دینا بہت آسان ہوتا ہے. جیسے پچھلے سیگمنٹ میں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے بریک ڈاؤن کر کے پوچھنا, مائکرو نیوٹریشنس کا جہاں پوچھنا ضروری ہے تو مائکرو لیول پہ جا کے لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ کس طرح آسانی کے ساتھ. تو میں بہت سارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ فائزہ پچھلے دنوں کہہ رہی تھی کہ یہ جو بچے ہیں اتنا لمبا تراویح تو نہیں پڑھ سکتے, تو ان کا پیشن بھی ہے تراویح پڑھنا لیکن یہ فوراً ہی ڈرین ہو جاتے ہیں, تو کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ دیکھیں ہم جب یو اے ای میں جاتے ہیں مختلف مساجد میں, ہر جگہ پہ پورا قرآن کمپلیٹ نہیں ہوتا, کہیں صرف 3-4 آیات پڑھائی جاتی ہیں. تو وہ لوگ جو جابین ہیں یا وہ لوگ جو بہت زیادہ دن میں اپنی انرجی ڈرین کر چکے ہوتے ہیں یا بچے ہیں, بچوں کو عادی کرنا کتنا ضروری ہے, تو آسانیاں بھی تو پیدا کرنی چاہیے. تو اب یہ کہ یعنی آج وہ بچی بھی بلکہ ایک آئی ہوئی تھی ساتھ ہمارے, تو اس بچی سے میں نے پوچھا کہ کیسی چل رہی ہے تراویح, کہ مجھے یہ تھا کہ آپ نے ضرور اس کے بارے میں سوچا ہوگا, تو کہہ رہی تھی بہت اچھی چل رہی ہے, ٹھیک ہو گئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر
थोड़ा सा बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाएँ तो वो भी इसके आदी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिव हमेशा अच्छे लगते हैं और रमज़ान को इतना बड़ा फेस्टिवल बनाना चाहिए घरों जो में कि है भी, जो भी है भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें जिस तरह उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि माहौल बनाए, अपने इर्द गिर्द माहौल बनाए, अपने घर से शुरू करें ना जी। और अपने, मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपने रमज़ान कॉर्नर्स और अपने नमाज कॉर्नर्स रमज़ान के लिए ख़ुसूसी तौर पे घर में सेट किए हैं। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का एहतमाम होता है बाकी चीज़ों का, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं पहले सहरी में उठी, उससे कुछ पहले तहज्जुद के लिए, तो मेरा दिल किया कि वहाँ पर इतनी खूबसूरतियाँ थी और इतनी लाइट्स थी और इतनी कुछ था, और कुरान जिस तरह हर चीज़ जो नमाज जो मुझे अल्लाह ताला से कनेक्ट करने के लिए, तो उस रात के पहर में मैंने अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा खूबसूरती महसूस की अपने कनेक्शन में। तो मुझे ऐसा लगता है फिर नमाज जहाँ पर तरावी का इंतज़ाम हो, वहाँ पर रंगों, जैसे आप सेट में शुरू पे भी बात कर रहे थे आज रंग बिखरे में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वर्क प्लेसेस हैं, आप जहाँ पर भी जाते हैं काम करते हैं। फायदा साहब मुझे कहने की इजाज़त दीजिएगा, आप यकीन कीजिए पैगाम टेलीविज़न में रमज़ान मुबारक की जो फेस्टिविटी नज़र आती है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी चहल पहल रौनक, ट्रांसमिशन के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, टीम इकट्ठी हो रही है, मैनेजमेंट राब्ता करी, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें कंटेंट आ रहा है, हम यानी एक अलहदा से फेस्टिविटी होती। आप उसकी बात करी, राबे साहब ना बड़ी देर से हमारी गुफ्तगू सुन रही हैं और बोल कुछ नहीं रही, इनकी एनर्जीज भी थोड़ी हम शामिल करते हैं। अच्छा जी, पहले एक लाइव कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अल्लाह वसाए साहब है रहीम यार खान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया कॉल करने का भाई, क्या पूछेंगे आप? जी हम मैम से पूछेंगे कि हमारे घर में जो फैमिलीज हैं हमारी नमाज वगैरह कम पढ़ती है और नहीं पढ़ती, अगर कहते भी हैं नमाज उन्हें आती नहीं, अक्सर तो सीखने की कोशिश भी नहीं करते, अगर हम जी बोलिए। जी नमाज नहीं पढ़ती हैं, फैमिली में उन्हें कहते हैं तो वो कहते हैं हम क्या करें, हम काम करती हैं, बस हम नमाज सीखती भी नहीं है, वो पढ़ती भी नहीं, हमारी बात नहीं सुनते, हम तो बार बार कहते रहते हैं जी। और ये पीरों फकीरों पे जो बुलाते हैं, दरबारों वालों को बुलाते हैं। अच्छा अल्लाह वसाए साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि नमाज नहीं पढ़ती और उनको आती भी नहीं है, ऐसे ही है? हाँ कम आती है तो सीखने की थोड़ी थोड़ी आती है तो सीखते, कोशिश भी नहीं करते, टाइम भी उनके पास होता है, सब कुछ होता है, फिर भी नहीं करते। नहीं, पहली बात तो ये अल्लाह वसाया साहब, जवाब तो हम ज़रूर मैम देंगी इस बात का, ये तो जिम्मेदारी हर उस फर्द की है जिसने नमाज अदा करनी है, उसको नमाज पहले सीखनी चाहिए, अगर नहीं आती तो उनको सिखानी चाहिए। आप उनको सिखाते हैं नमाज? हाँ जी हम सिखाते हैं, लेकिन सीखने की कोशिश नहीं करते, वो लोग कहते हैं बस हम क्या करें, बस ये है वो है, और टाल मटाल कर देते हैं बस। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मैम बात तो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अलार्मिंग बात भी है। जी तो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है कि चूँकि हमारे घरों में और हमारी सोसाइटी में नमाज छोड़ने को जुर्म नहीं समझा जाता जी, और नमाज के बारे में वो कॉन्शियसनेस नहीं है, जिसकी वजह से नमाज छोड़ना मामूल की बात हो गई जी। तो होना तो ये चाहिए कि नमाज के बारे में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, इनके बारे में एजुकेट करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, और तर्के नमाज का हुक्म बड़ा कड़ा है। इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है और इस चीज़ के बारे में समझाना ज़रूरी है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो जिस मुशक्क़त में अल्लाह वसाया साहब, उस मुशक्क़त का हल ये है कि अपनी ख़वातीन के लिए ऐसा वक्त निकालना चाहिए जिस वक्त में वो उन्हें किसी न किसी इदारे के साथ वाबस्ता करें। सिर्फ वो ख़ुद ज़ाती तौर पर ज़िम्मेदारी लेंगे तो ये ज़िम्मेदारी यानी ज़िंदगी भर ये मौका नहीं आता कि जहाँ पे लोग जो है वो आसानी से सीख जाएं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि घर से बाहर लोग निकलते हैं, किसी और की बात सुनते हैं, कहीं ना कहीं कोई बात असरअंदाज हो जाती है। अल्लाह की किताब पढ़ेंगे, कोई ना कोई नमाज के बारे में ऐसी चीज़ें सुनेंगे, समझेंगे और लोगों के साथ मिल के नमाज अदा करेंगे तो इसका असर होगा इंशाअल्लाह। आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा। कल हम लाइव ट्रांसमिशन में थे तो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब सवालात के जवाबात देते। कल उन्होंने एक बात बताई कि मस्जिद में उन्होंने बच्चों के साथ एक बुज़ुर्ग को देखा जो बारिश, सफ़ेद दाढ़ी और कम से कम वो 70s के आसपास होंगे, और वो वहाँ पे कारी साहब से हाथ खड़ा करके इजाज़त मांग रहे थे, जैसे कोई क्लास में मौजूद पूछ रहा हो कि मुझे इस काम की इजाज़त है। दरियाफ्त करने पे पता चला कि वो कुरान करीम अब पढ़ना सीख रहे हैं और वो उन क्लासेस में आते हैं।
سبحان اللہ. اب ماشاءاللہ، اب آپ دیکھیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور وہ کرنا چاہے تو عمر کی قید نہیں ہے، حالات کی قید نہیں ہے. وہ اس عمر میں بھی قرآن کریم سیکھ رہے ہیں. اور خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں، وہ کہہ رہے 1 سال سے وہ ابھی نورانی قاعدے سے آگے نہیں گئے کیونکہ ذہن اتنا نہیں چلتا، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے، اللہ وسائے صاحب، جو آپ کے گھر میں موجود ہیں، عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ چکے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا سوال ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا. اگر آپ ان کے فیملی ممبر ہیں یا آپ کی کفالت میں ہیں تو آپ ان کو کس حد تک کہتے ہیں اور سیکھنے کا کس حد تک آپ نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، کتنی مدد کی ہے. تو اگر وہ سیکھنا چاہیں تو وہ سیکھ سکتے ہیں. ایک لائیو کالر اور ہیں جی ہمارے ساتھ، سمیہ صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ میڈم سے سوال ہے کہ میرے میاں بیمار ہے، اس کی کڈنی واش ہو رہی ہے. مجھے جیسے کوئی رمضان ہے، اب وہ کوئی پیسے وغیرہ دیتے ہیں تو میرے میاں کہتے ہیں مجھ پہ خرچ ہوں کہ گھر پہ میں وہ پیسے خرچ کر سکتی ہوں. میرا کمانے والا بھی کوئی نہیں، میرا بیٹا 10 سال کا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، مطلب وہ میں گھر پہ خرچ کر سکتی ہوں. مجھے یہی رہنمائی. اللہ تعالیٰ میری بہن آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کے شوہر کو مکمل اور جلد شفا یاب کرے. اس کا جواب میں لیتا ہوں میم سے. میم ویسے تو بڑا آبویس ہے لیکن آپ پلیز رپلائی کیجیے. مجھے جو پہلا حصہ ہے وہ سمجھ نہیں آیا کہ پیسے کون دیتا ہے. جی لوگوں سے جو بھی ہیلپ آتی ہے. اچھا، لوگوں سے ہیلپ آتی ہے. اصلاً تو بات یہ ہے کہ جس سلسلے میں ہیلپ آئی ہے اسی سلسلے میں ہی یوز ہونی چاہیے. جی جس نے مدد کی ہے، جس فیلڈ میں کی ہے اسی جگہ پہ. لیکن نیچرلی اس فرد کی ذمہ داریاں بھی تو ہیں. جی جس فرد کا علاج ہونا ہے اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو اپنی فیملی کو بھی لے کے چلنا ہے. تو محض یعنی کسی بیمار کا صحت مند ہونا کافی نہیں ہے. جو صحت مند افراد ہیں ان کا زندہ رہنا اور ان کی زندگی کے لیے کاموں کا ہونا بھی ضروری ہے. تو لیکن یہ بات باہمی مشاورت کے ساتھ ہی طے ہونی چاہیے، اور جس مد میں یا جس جگہ پر لوگوں نے ان کی ہیلپ کی ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ میسیجز ہیں جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا. جویریہ عمر ہیں، وہ آپ کو بڑے پیارے لفظوں میں کہہ رہی گڈ ٹو سی یو آل دیواز. اچھا، آپ کے بارے میں ماشاءاللہ اچھا لگا مجھے یہ. اور پھر ہیں کومل ناصر، وہ لکھتی ہیں جزاک اللہ خیرہ کثیرہ ڈیئر اساتذہ جی. یعنی کہ کتنے لوگ مانیٹر کریں اور آپ سے محبت کتنی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور اللہ اکبر. پھر پوچھ رہے ہیں جی کہ نظامی بھائی موضوع کیا ہے، اسکرین پر چلا دیا کریں. اچھا جی، میں موضوع تو ہر دفعہ بتا بھی رہا ہوں اور اب تو ٹرانسمیشن ختم بھی ہونے والی ہے. موضوع ہے جی رمضان میں خواتین قرآن کیسے پڑھیں یا قرآن سے کیسے جڑیں. اور رابعہ صاحبہ بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہی ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. آپ آفیشلی بھی کام کرتی ہیں جی، آپ اپنی ذمہ داریاں بھی سر انجام دیتی ہیں، اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، اپنی فیملی کو بھی آپ دیکھتی ہیں. قرآن سے کیسے جڑتی ہیں آپ؟ جب ہم رمضان سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے اور جس طرح سے ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں سکھایا کہ رجب سے ہی تیاری کا آغاز ہو جانا چاہیے. جو رجب کا مہینہ ہے وہ ایسے ہے جیسے بیج بونا جی، اور شعبان جو ہے وہ پانی دینے کا، اور رمضان جو ہے وہ پھل کاٹنے کا، فصل کاٹنے کا مہینہ. تو یہ ہے کہ جس وقت پہ اگر آپ شروع سے ہی کوشش اپنی جاری رکھتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ ایسی استاد کے ساتھ جڑے ہونے سے مستقل آپ کو رہنمائی مل رہی ہو تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ ہے کہ ہم استقبال رمضان کے پروگرامز میں سیکھتے رہے شروع میں بھی کہ اپنے ٹائم کو ہم نے آرگنائز کرنا ہے. اچھا میم، یہ بڑی بات کرتی ہوتی ہیں اکثر، کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ، گول مینجمنٹ، اپنے گول سیٹنگ، یہ میم اکثر بات کرتی ہیں اس بارے میں. تو آپ نے سیکھا ہے ان سے یہ بہت بہت اچھے طریقے سے اور دیکھا بھی جی رمضان میں بھی الحمدللہ. تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی میں نے اپنا ٹائم پورا سارٹ آؤٹ کیا کہ میری ٹوٹل کتنی ایکٹیویٹیز ہیں، اور یہ ہے کہ ہر ایک کو کتنا ٹائم چاہیے جی. سونے کے سلاٹس بھی اور سارے نکالے. تو اس میں یہ ہے کہ اتنا ایزی تھا کہ 5-6 قرآن جو ہے آپ ایٹ اے ٹائم لے کر چل سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ایزیلی الحمدللہ. استاذہ جی نے ایک لیکچر میں گائیڈ کیا کہ ہم اگر اس کو لے کر چلیں، ایک ہم جو ہے وہ تراویح کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ایک قرآن ہم دورے قرآن کے ساتھ کر لیں. اچھا ماشاءاللہ. ہم اسی طرح سے ایک قرآن اپنی تلاوت کا خود سے، اور پھر یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا سلاٹ بھی آپ کو ملتا ہے نا. تو میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے الحمدللہ استاذ جی کے ساتھ جتنا رہنے کا موقع ملا الحمدللہ. اگر کسی کا ویٹ بھی کر رہے ہیں نا
اور اس کے آنے میں صرف 1 منٹ ہے. بیوٹیفل, کیا خوبصورت بات آپ نے کی کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں جی. اگر ڈرائیور گاڑی چلا رہے تو آپ پڑھ لیں, اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے آپ قرآن کریم پڑھ لیں. اور اب تو بڑا ایزی ہے نا, موبائل پہ آپ قرآن کھول لیں جی. ایگزیکٹلی, آپ موبائل پہ جو کچھ پڑھنا چاہیں, جو کچھ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, تو قرآن بھی دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, گفتگو تو جی ماشاءاللہ جتنی کر لیں کم ہوگی. مجھے اختتام کی طرف بھی جانا ہے, تو اس سے پہلے ایک لائیو کالر شامل کر لیتے ہیں. سدرا صاحبہ ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا بچہ بولیے, کیا کہیں گی آپ؟ جی میرا نام خرم ہے اور میں 7 سال کی عمر سے پردہ کرتی ہوں ماشاءاللہ. او ماشاءاللہ. اور اب میں 13 سال کی ہو گئی ہوں اور 9 کلاس. جی جی. تو جب ہم نے شروع پردہ کیا تھا نا, تو ہماری فیملی میں بہت زیادہ ایشوز تھے, لیکن جب ہم نے پردہ کر لیا تو اس کے بعد فیملیز والے کہتے ہیں کہ ہاتھوں کا بھی پردہ کیا جائے, تو اگر تم لوگوں نے پردہ کرنا ہی ہے تو پھر ہاتھ بھی چھپائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. تو ہم نے کافی دفعہ اس حدیث کو جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن معلوم نہیں ہوا. تو میری امی جان نے بھی کافی دفعہ کوشش کی ہے. تو میرا سوال یہ ہے استاذہ سے کہ کیا یہ حدیث ثابت ہے, یعنی کہ اس حدیث کے بارے میں مجھے کوئی معلومات بتائیں. پردے کے حوالے سے یعنی کہ ہاتھوں کا پردہ ہے. جی ٹھیک ہے بیٹا, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی پلیز میم. اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں کافی اختلافات ہیں. اصل اس کی یہ ہے کہ جب حجاب کے بارے میں سوال ہوا سیدنا عبیدہ سلمانی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور اس دور کی خواتین کس طرح پردہ کیا کرتی تھی, تو انہوں نے ایک بڑی ردا, بڑی چادر اٹھائی اور اس طرح سے اوڑھی کہ ان کی صرف ایک آنکھ باہر تھی اور باقی ہاتھ بھی اور پاؤں بھی اور سب کچھ جو ہے وہ چھپا ہوا تھا. تو افضل ہے پردہ کرنا, اگر آپ چھپا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف یہ ہے کہ ہاتھوں کے حوالے سے یعنی اگر آپ اسے یعنی سطرت کی حد تک سمجھیں تو صورتحال فرق ہے, اور اگر آپ اسے اس حجاب کے حوالے سے شامل کرنا چاہیں تو بہرحال اختلافی صورتحال اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے, گفتگو بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ بالکل وقت اینڈ کے قریب ہے, میں معذرت چاہوں گا ان لوگوں سے جو نے بڑے پیار سے بڑے خوبصورت میسیجز ہمیں بھیجے ہیں, اور کئیوں نے تو میم کو کہتا ہے محبت بھرے ایسے میسیجز بھیجے ہیں کہ میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے. آپ سب کے لیے بہت محبت والے اور بڑے پیار والے میسیجز ہیں. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ, میں بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہیں رابعہ عمر صاحبہ, میم آپ کے آنے کا بہت شکریہ. فائزہ خان صاحبہ, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ میم. اور میم نگہت ہاشمی صاحبہ, میم آپ کے بھی آنے کا شکریہ. مجھے چونکہ اختتام کرنا ہے ٹرانسمیشن کا, میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں اور میں آپ سے دعا کی گزارش کروں گا, پھر اس کے بعد مجھے کمپلیٹ کرنا ہے. جی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا حي
या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ए ज़िंदा रहने वाले, ए कायम रहने वाले, हम सब तुझसे तेरी रहमत की फ़रियाद करते हैं। ए पाक परवरदिगार, आपसे इस्तिदा है, इलाही हमारे रोज़ों को कबूल फरमा लीजिए। इलाही हमें उन लोगों में शामिल फरमा दीजिए जिनकी नमाज़ों को आप कबूल फरमाते हैं। इलाही हमें उन लोगों में शामिल फरमा दीजिए जिनके क़यामुल लैल को आप कबूल करते हैं। इलाही हमें उन लोगों में शामिल फरमा दीजिए जिनकी दुआओं को आप कबूल फरमाते हैं। और इलाही हमें उन लोगों में शामिल फरमा लीजिए इलाही जिनको आप अपने दीन की समझ नसीब फरमाते हैं। इलाही आपसे इस्तिदा है, ए पाक परवरदिगार, हमारी ख़ताओं, गलतियों, गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। इलाही हमें उन लोगों में शामिल फरमा लीजिए जिन्हें इफ्तार के वक्त आप जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना अता फरमाते हैं। ए पाक परवरदिगार, आपसे इस्तिदा है, इलाही रमज़ान की हर खैर व बरकत हमें नसीब फरमाइए और इलाही नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन करने वाला बनाइए। और इलाही हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने और इन ज़िम्मेदारियों को बेहतरीन अंदाज में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। या अरहमर राहिमीन, आपसे इस्तिदा है, ए पाक परवरदिगार, ये फ़ोरम इलाही जिस चैनल से हम बात कर रहे हैं, इलाही पैगाम चैनल के तवस्सुत से जो खैर की बातें दुनिया भर में पहुंच रही हैं, इलाही इसको बहुत ज़्यादा बरकतें नसीब फरमाइए और इलाही दुनिया भर के लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। या अरहमर राहिमीन, जितनी टीम इलाही इस सिलसिले में मसरूफ़ अमल है, इलाही बैक एंड की टीम है या इलाही फ्रंट पे काम करने वाले अफराद हैं, या अरहमर राहिमीन, उनकी इन सारी काविशों को कबूल फरमा लीजिए और इलाही इसको उम्मत के लिए खैर व बरकत का बायस बना दीजिए। और इलाही जो नया प्रोजेक्ट इलाही एनिमेशन के हवाले से शुरू हो रहा है, पाक परवरदिगार, उसके लिए खुसूसी दुआ है, इलाही उम्मत के बच्चों के लिए इसमें बहुत खैर व बरकत डालिए और इलाही इसे हम सब के लिए इलाही एक पैशन बना दीजिए कि हम इन खैर के कामों में, भलाई के कामों में मिलके अपनी नस्लों की तरबियत के लिए और अपनी नस्लों को दीन से जोड़ने के लिए इलाही इन कामों को आगे बढ़ के करने वाले बन जाए। आमीन वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इसके साथ ही ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुंचती है। फैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन यहाँ तक ही थी। हम एक नमाज की ब्रेक के बाद और अफ्तार की ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब होगी रमज़ान ब्लेस्ड ट्रांसमिशन और उसके साथ हम आपको ज्वाइन करेंगे। मिलेंगे एक वक्फे के बाद। रमज़ान 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 रमज़ान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान।